اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج کی یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ گزری، جس میں ہم آج پہلی محفل اور پہلی مجلس میں موجود ہے۔ تاریخی اعتبار سے جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے، انجمن غوثیہ رضویہ جو اب تنظیم ہم نے قائم کی تھی بالدہ پورہ کی سرزمین پر، حالانکہ اب اس نام سے تنظیم نہیں ہے لیکن اراکین موجود ہے، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی کا تبدیل شدہ نام سنی حنفی آرگنائزیشن ہے۔ اب سبھی اسی سے منسلک ہو چکے ہیں، لیکن انجمن غوثیہ رضویہ تنظیم نے بہت کام کی ایک زمانے میں۔ الحمدللہ اس کا بانی وہیں تھا، اور پھر بہت سارے اور رفقا اور ہمارے ساتھی، بالخصوص جناب سید عظیم صاحب، سید عمران صاحب، اور بھی بہت سارے احباب ہیں، کس کس کے نام لیے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ناگپور کی اکثریت نوجوانوں کی اس تنظیم سے وابستہ تھی۔ محرم الحرام پر شہادت امام علی مقام کے حوالے سے اس تنظیم سے ہم نے پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو اس زمانے میں باہر شروع ہوتا تھا۔ چونکہ گورنمنٹ کی پابندیاں ہیں، اس وجہ سے چند سالوں سے بالدہ پورہ بڑی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا 27واں پروگرام ہے، بلا ناگا۔ بیچ میں اگرچہ میں دوسرے علاقوں میں نے خطابات کیے، بمبئی کی سرزمین پر میں نے چند سال بولا، اندور کی سرزمین پر، حیدرآباد کی سرزمین پر، تقریباً 14 سال میں باہر رہا، لیکن پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مختلف خطبہ آتے رہے، سلسلہ رکا نہیں۔ اور الحمدللہ اگرچہ میں ناگپور میں نہیں رہا، باہر رہا، لیکن کوئی سال، صرف وہ لاک ڈاؤن کے 1 سال غالباً گزرا، لیکن اگر یہ 27 سال میں کہا جائے تو صرف 1 سال چھوڑ دے تو یعنی 26 سال بلا ناگا، 26 سال سے میں مسلسل خطاب کر رہا ہوں۔ اور اس موقع پر میں ضرور عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد رکھنے والے، ناگپور کی سرزمین پر 10 روزہ جلسے کی بنیاد رکھنے والے ہمارے ہر دل عزیز خطیب و امام، اسی مسجد کے خطیب و امام تھے، حضرت العلامہ مولانا عبدالرشید خان قلندر صاحب علیہ رحمت و رضوان۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور انہی کے ہم شاگرد بھی تھے ایک طرح سے، انہی سے بہت کچھ سیکھا بھی، ان کی صحبت میں بھی رہے ہم لوگ، اور انہی سے بھی جذبہ پایا، تو اس سلسلہ پھر ہم نے آگے بڑھایا۔ وہ بھی اپنی تازندگی اس مسجد میں اور صدر چھوٹی مسجد میں کئی سال تک مسلسل وہ خطاب کرتے رہے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ان کے خطابات سننے کے لیے میں باضابطہ خود، ان کے پاس ایک لونا تھی تو وہ خود مجھے لے جاتے تھے، میں نعت پڑھتا تھا اس وقت،
اور سلام پڑھتا تھا تو وہ خود ساتھ میں لے جاتے تھے، اور جب میں پھر تھوڑا سا بڑا ہو گیا، شعورمند ہو گیا، تو پھر خود سائیکل سے ہم اور ہمارے احباب جایا کرتے تھے۔ اور ناگپور کی سرزمین پر ایک اور شخصیت تھی جن کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھوں گا، کیونکہ بہت سارے نوجوان ہیں جو ناگپور کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ناگپور کی تاریخ ہو جانے۔ فیض الاولیاء جن کو کہا جاتا تھا، بیاض الاولیاء، موئن پورے کی سرزمین پر حضرت مولانا صابر القادری صاحب، انہوں نے بھی تا زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے توانائی دی ان کے جسم میں، کئی سال، 50 سال سے زائد عرصے تک انہوں نے بھی محرم الحرام پہ 10 روزہ خطابات کیے۔ تو ناگپور کی سرزمین پر یہ دو خطیب ایسے گزرے، مولانا عبدالرشید قلندر صاحب علیہ رحمہ اور مولانا صابر القادری صاحب علیہ رحمہ، دونوں ہم عصر بھی تھے، ساتھ میں جامعہ عربیہ سے پڑھے تھے، استاد بھی دونوں کے ایک ہی تھے، مفتی عبدالرشید فتح پوری علیہ رحمہ، حضور مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ بھی ان کے استادوں میں رہے، مولانا عبدالرشید قلندر صاحب کے، اور حضرت اشرف العلماء مفتی مجیب اشرف صاحب بھی ان کے استادوں میں رہے۔ تو بہرحال جامعہ عربیہ کے یہ دو ایسے طالب علم تھے جو بعد میں عالم و فاضل ہوئے، اور ناگپور کی سرزمین پر انہوں نے بہت کچھ اپنی خدمات سے سنیت کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں بزرگوں کی جو ہے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب بھی کرے، اور اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اور جس قدر بھی میرے احباب ہے جو ہر سال پابندی کے ساتھ اس جلسے کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کہوں کہ خالق کائنات جب تک زندگی ہے اسی طرح ذکر حسین کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرماتا رہے۔ آج پہلا دن ہے تو کچھ تمیدی گفتگو ہوں گی، حالانکہ آج کا خطاب تھوڑا سا طویل تھا، لیکن جب تک آپ سنیں گے اور جب تک دل چاہے گا تو میں خطاب کروں گا۔ آج صرف ہم تھوڑا سا سید کے تعلق سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آنے والی گفتگو آل رسول پر ہی ہونی ہے، اور موضوع یہ ہوگا کہ سید کون، سید کہا کسے جاتا ہے۔ جہاں تک قرآن عظیم کا تعلق ہے، رب تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات اور آیت نمبر 13، یہی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، عورت سے مراد حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم اور حوا سے تمہیں پیدا کیا اور تم میں کنبے اور قبیلے بنائے۔ ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کر دیا، کنبے یعنی خاندانوں میں تقسیم کیا، اور یہ کس لیے کیا؟ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی اونچی نیچ نہیں، یہ کنبے میں ہم نے اس لیے تمہیں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو۔ یہ اس اعتبار سے کنبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا کہ یہ کنبہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے اور یہ اعلیٰ ہے، یہ صاحب عظمت ہے، نہیں، بلکہ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کنبوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہیں آسانی سے پہچان ہو سکے۔ کیونکہ اگر کنبے نہ ہوتے، کنبہ مطلب خاندان نہ ہوتے یا برادریاں نہیں ہوتی، اس کو ہم برادری بھی کہتے ہیں، برادریاں نہیں ہوتی تو پہچاننے میں تھوڑی دشواری ہوتی، لیکن جب برادریاں ہوتی ہے تو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے محمد فاروق خان، تو یہ خان کی نسبت بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسی نام لیا جاتا ہے سید محمد عظیم الدین، بھائی یہ سید خاندان سے آل رسول ہے۔ یہ شیخ فلاں، جیسے ہمارے رئیس بھائی بیٹھے ہیں انصاری برادری سے ہے، تو جیسی نام آتا ہے کہ محمد رئیس انصاری، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو قبیلے اور کنبے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے بنائے تم میں تاکہ تم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تمام مومنین کا معاملہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ معیار تقوی کو رکھا، اور تقوی بغیر ایمان کے ہوتا نہیں ہے، پہلے ایمان شرط ہے، ایمان کے بعد پھر تقوی ہے۔ کوئی اگر مومن نہ ہو، کتنا ہی متقی و پرہیزگار ہو جائے، اس کا تقوی کسی کام کا نہیں ہے، اس کا تقوی قیامت کے دن کسی کام آنے والا نہیں، نہ وہ اللہ کے لیے صاحب عزت ہو سکتا ہے۔ صاحب عزت وہی ہے کہ جو مومن ہو اور مومن ہونے کے بعد پھر تقوی اختیار کرے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے
کہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہی ہے جو سب سے بہتر تقوی والا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے، تمہارے حالات کو، تمہارے اعمال کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو برادریاں نشانی اور پہچان کے لیے ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا مدار تقوی، پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، ان تمام خاندان میں سب سے افضل و اعلیٰ آل رسول کا خاندان کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا دوسرا کہ باقی خاندان سب ذلیل و خوار ہیں ان کے مقابلے میں، نہیں، عزت والے ہیں، صاحب تکریم ہے، صاحب عزت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خون رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خون کا رشتہ ہے، نبی پاک کی اولاد ہے۔ تو جس طرح تمام انبیاء میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فطری بات ہے، ظاہری بات ہے کہ نبی کی اولاد بھی دیگر خاندان والوں کے مقابلے میں، دیگر کی اولادوں کے مقابلے میں زیادہ عزت والی اور زیادہ قابل تعظیم ہے۔ تو تمام خاندانوں میں، تمام کنبوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل خاندان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان ہے، اور اسی خاندان نبوت کو جو ہے اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے اہل بیت۔ حالانکہ لفظی معنی دیکھیں، ہر کسی کے خاندان کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے عربی اعتبار سے۔ اہل بیت یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اہل یعنی ہوتا ہے والے، بیت یعنی گھر۔ اب لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ گھر والے۔ تو ہر کسی کے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن جب اہل بیت بولا جاتا ہے تو اس سے خاص مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان ہوتا ہے۔ جیسی لفظ اہل بیت استعمال ہوتا ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد ایک مخصوص خاندان، عام لوگوں کے خاندان کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ عربی میں سب کے خاندان کے لیے اہل بیت ہی لفظ آتا ہے۔ لیکن جب اصطلاح شرع میں جب نبی کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہو، اور جب لفظ اہل بیت آتا ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں، حضور کا کنبہ ہے۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں اہل سنت و جماعت کے نزدیک مجموعی طور پر، اتفاقی طور پر اس پر اجماع ہے کہ نبی کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس لیے کہ بیویاں نہیں ہو تو گھر والے نہیں ہو سکتے، بیویوں سے ہی اولاد ہوتی ہے، بیوی کے ذریعے ہی کنبے بڑھتے ہیں، عورت ہی نہ ہو تو پھر کنبہ کہاں سے بڑھے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی کی بیویاں ہیں، اس کے بعد پھر ان کی اولادیں، نبی کی اولادیں، اب چاہے وہ بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری طور پر دو بیٹے دنیا میں انتقال کر گئے اور پیدا ہوئے، لیکن زیادہ عرصے نہیں رہے، ایک حضرت قاسم اور ایک حضرت ابراہیم، اور ایک اور صاحبزادے حضرت محسن، ان کو لے کر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن رسول کے دو شہزادوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ نبی کو دو بیٹے دنیا میں تشریف لائے نبی کے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، مگر دونوں حیات نہیں رہے، اور حکمت الہی یہ تھی کہ اگر یہ حیات ہو رہتے، زندہ رہتے، تو ممکن ہے کہ آنے والی قومیں ان کو نبی نہ بنا دیتی یا ان کو نبی نہ سمجھ لیتی، کیونکہ ایک دستور اور ایک رواج رہا کہ بہت سے انبیاء اکرام کی اولادیں بھی نبی رہی، تو اسی بنیاد پر قوموں کا یہ تصور اس طرف نہ لے جاتا لوگوں کو کہ چونکہ پچھلے انبیاء میں بھی بعض انبیاء کی اولادیں نبی رہی، تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد بھی نبی ہو، اور پھر خاتمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آ جاتا۔ یہ حکمت الہی رہی، اور بھی حکمت ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کی اولادیں اہل بیت میں، لیکن آقا نے فرمایا چونکہ حضور کی نرینہ اولادیں ظاہری طور پر حیات نہیں رہی، تو آقا نے فرمایا لوگوں کا نسب بیٹوں سے بڑھتا ہے لیکن میرا نسب بیٹی سے بڑھے گا۔ چنانچہ حضرت سید النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جو اولادیں ہوئی، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین، ان سے بھی جو نسل جاری و ساری ہوئی، یہ نبی کی اولادیں کہلائی، اور یہ سب نبی کے اہل بیت ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں حضور کے چچا بھی ہے، اور حضور کے چچا کی بھی اولادیں ہیں، ازواج محترات بھی ہے، نبی کے چچا بھی ہے، نبی کے چچا کی اولادیں بھی ہے، یہ سب اہل بیت کہلاتے۔ لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ جو عظمت اور مرتبہ ہے وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت امام حسن اور امام حسین کا مقام ہے۔ تمام اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے محبت فرض کی ہے۔ جتنے نبی کے گھر والے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان نہیں لائے، حضور کے گھر والے ہونے کے باوجود اگر ایمان نہیں لائے تو وہ پھر حضور کے اہل بیت میں نہیں ہے۔ جیسے حضور کے دیگر چچا ابو لہب ہے، اور بھی دیگر جو چچا، 11 چچاؤں میں کچھ کل 9 چچا ہے جو ایمان نہیں لائے، صرف 2 چچا لائے۔ تحقیق کے مطابق 2 ہی چچا صاحب ایمان ہے، جس میں حضرت عباس اور حضرت حموی نہیں کیا تھا، اور حضرت عباس کی پھر اولادیں ہوئی، تو حضرت عباس کی اولادیں اور جتنے چچا کی اولادیں سب اہل بیت کہلائے۔ لیکن باقی چچا جو ایمان نہیں لائے
کفر کی حالت میں رہے، وہ نبی کے اہل بیت میں شمار نہیں ہوگے۔ تمام عظمت و فضیلتیں سب ایمان کے بعد ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنے صاحب ایمان اہل بیت ہے ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ نے تمام امت پر فرض قرار دی ہے۔ یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، یہ مستحسن نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں، یہ بلکہ فرض عین ہے۔ بلکہ یا یہ کہا جائے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے، نبی کے اہل بیت سے محبت کرے۔ اور اس کا حکم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن عظیم میں سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے وقت جو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے وقت تم سے کوئی اجر، کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت، میرے قرابت والوں سے محبت کرو۔ یہ آیت کریمہ میں بتاتی ہے کہ نبی کے خاندان والوں کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اور اتنی تاکید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا علی، حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، الفاظ حدیث یہ ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ یعنی یہ ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں ضرور سکھائے۔ یہ تاکید کی رسول اللہ نے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ باقی چیزوں میں اگرچہ تم تھوڑی بہت کوتاہی کر دو، لیکن یہ 3 چیزیں وہ ہے کہ جس میں کوتاہی گوارا نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو 3 آداب سکھاؤ۔ ایک کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کیونکہ نبی کی محبت کیا ہے؟ یہ جان ایمان ہے۔ نبی کی محبت نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے عزیز و اقارب سے زیادہ، جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مدار ایمان نماز نہیں ہے، نماز درجات کی بلندی کے لیے ہے، نماز مدار نجات نہیں ہے۔ مدار نجات ایمان اور رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس کی بنیاد پر آدمی جنت میں جائیں گا، اعمال کی قبولیت اس کا درجہ طے کرے گی کہ جنت میں کس درجے پہ رہے۔ دخول جنت نماز نہیں ہے، دخول جنت عبادات نہیں ہے، دخول جنت کی شرط عظیم کیا ہے؟ محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آقا نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ پہلے نبی کی محبت اور نبی کے بعد بھی جو دوسری چیز لازم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا؟ اہل بیت کی محبت۔ اور تیسرا فرمایا وقرأت القرآن، اور قرآن کی قرأت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اس لیے کہ قرآن جب سیکھ لیں گا تو دین کے سارے احکام خود بخود آ جائیں گے، کیونکہ تمام دین کے احکام قرآن عظیم میں جمع ہے۔ آقا فرماتے 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن عظیم کی قرأت۔ امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو الجامع الصغیر حدیث نمبر 311 پہ اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ امام ابن حجر المکی الحتمی نے سوائق المورقہ صفحہ نمبر 478، امام المتقی ہندی لائے ہیں اس کو کنز العبال حدیث نمبر 45409، اور امام اجلونی نے اپنی کتاب کشف الخفا حدیث نمبر 174 پر اس کو لکھا۔ اور جو بات میں نے ابھی لفظوں میں کہی تھی اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یوں سماعت کر لے کہ آقا نے محبت اہل بیت کی جو ہے تاکید کس طرح فرمائی۔ چنانچہ یہ حدیث آتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ آقا نے فرمایا لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ جان سے زیادہ، آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اپنی جان سے زیادہ۔ اپنی جان کے لیے آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے، اپنے نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي،
اور آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنے گھر والوں سے زیادہ جب تک میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي, اور میری اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ جب تک نہ کرے. اور پھر آگے فرماتے وَذَاتِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ, جب تک اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی کے خاندان والوں سے محبت اپنے خاندان سے زیادہ, نبی کی اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ, اور اپنی جان سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ ایمان کی کسوٹی ہے. جب تک یہ نہ آقا فرماتے لا یؤمنون, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس حدیث کو امام طبرانی نے لکھا ہے المعجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 6416. امام بہقی نے اس کو لایا ہے شعیب الایمان حدیث نمبر 1505. امام دہلوی نے اس کو لکھا ہے مستدرک الفردوس حدیث نمبر 7796. امام حیثمی نے لکھا ہے اس کو مجمع الزوائد حدیث نمبر 296. یہاں تک کہ تو ذات نبی سے محبت کی بات ہو رہی ہے, لیکن نبی کی ہر شے سے محبت کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں تک کہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا نے جو لباس استعمال فرمایا اس سے بھی محبت ہے. سرکار نے جو برتن استعمال کیے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے معاذ اللہ رسول اللہ کے لباس مبارک کی بھی توہین کی وہ کافر ہو گیا. امام قاضی عیاض کتاب الشفا میں ایک جگہ کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی کے کپڑے میلے تھے وہ کافر ہو گیا کہ اس نے نبی کے لباس مبارک کی توہین کی. تو اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا اسی بنیاد پر اعلی حضرت کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے. کہا حضور پھر کتابوں میں تو آیا ہے بہت جگہ کہ رسول اللہ جنگ سے تشریف لائے تو لباس مبارک پر گرد و غبار تھی, کپڑے ظاہری طور پر میلے ہو گئے تھے, حضور فلاں مقام سے وادی سے لوٹے کپڑے میلے ہو گئے تھے, تو پھر ان کا تذکرہ کیسا کرے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا عشق کا جملہ کہتے یہ نہ کہے کہ نبی کے کپڑے میلے ہو گئے تھے, بلکہ یہ کہے کہ گرد و غبار نے لباس مبارک میں پناہ لی ہوئی تھی. عشق دیکھیں آپ, یہ نہ کہے کہ لباس مبارک میلے تھے, بلکہ کیا کہے گرد و غبار نے لباس مبارک میں پناہ لی ہوئی تھی. یہ اعلیٰ حضرت کا تصور ہے. چنانچہ مولا علی روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو اخذ شعرۃ یقول, حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا اور اس حال میں سنا کہ آپ اپنے منہ مبارک کو, داڑھی شریف کے ایک بال کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. منہ مبارک کی عظمت بھی دیکھیں آپ. سنی لوگ منہ مبارک کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ بس شرط ہے کہ وہ سند سے ثابت ہو. وہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بریلی کہاں سے دین لاتے ہیں. اصل میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ دیوبندی وہابی وہ فرقہ ہے جو پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے, صرف پاجامے ان کے اونچے, علم اونچا نہیں ہے. ان کے پاجامے اونچے ہوئے, علم اونچا نہیں ہو پایا. بیچاروں کی نہ کتابوں پہ نظر ہے نہ حدیثوں پہ نظر ہے, کچھ نہیں معلوم. دیکھیں یہاں احترام بتایا جا رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس عالم میں کہتے ہوئے دیکھا کہ سرکار کے دست مبارک میں حضور کا ایک منہ مبارک تھا اور آپ اس منہ مبارک کو پکڑے ہوئے فرما رہے تھے من اعطى شعرة من شعری فالجنت علیہ حرام. آقا نے فرمایا جس نے میرے اس بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے. جس نے اگر میرے اس بال کی توہین کی معاذ اللہ تذلیل کی اس کی یا اس بال کو اذیت پہنچائی. من اعضا کا ترجمہ میں نے توہین اس لیے کیا کہ تکلیف پہنچانا توہین ہی کرنا. عربی زبان میں لفظ اعضا آیا ہے جس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اذیت دینا, تکلیف دینا. جس نے میرے اس اقبال کو بھی تکلیف پہنچائی آقا فرماتے ہیں اس پر جنت حرام ہے. اندازہ لگائیے نبی کے داڑھی شریف کے اقبال کو تکلیف پہنچانے پہ جنت حرام ہے, جو آل رسول کو تکلیف پہنچائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی آخرت خراب ہونے میں پھر کیا شک و شبہ ہے. اور پھر اس معاملے میں تو میں تو کہتا ہوں کہ آل رسول کو دنیا میں جتنوں نے ستایا ان سب کی جہنمی میں اگر کوئی سرداری کرے گا تو وہ یزید مردود کرے گا, کیونکہ اس نے تو خون رسول کو ستایا ہے, امام حسین کو ستایا, آل رسول کو ستایا ہے. آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے بال کی بھی توہین کی اذیت پہنچائی اس پر جنت حرام ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ پتا چلا کہ اہل سنت و جماعت گستاخ رسول سے بچنے کی تاکید کیوں کرتے, بار بار اس پر ہمارے علماء زور کیوں دیتے ہیں کہ گستاخ رسول سے بچو, گستاخ رسول سے بچو. اور ہماری قوم کا یہ عالم ہے نہیں صاحب وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تو داڑھی رکھتے, یہ تو ملاؤں کی باتیں. ارے بھائی یہ ملاؤں کی باتیں نہیں, یہ رسول کی باتیں ہیں.
یہ آقا کی بات ہے. جب نبی کے بال کی توہین کرنے والے پہ جنت حرام ہے، جو نبی کی ذات کی توہین کرے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم وہ نہیں جا سکتا. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر عیب لگائے، سرکار کی ذات پر عیب لگائے، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اس حدیث کو امام المتقی الہندی لائے ہیں کنز العمال کے اندر، جلد نمبر 12 صفحہ 349، حدیث نمبر 35351 پر. اور امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر صفحہ نمبر 504 حدیث نمبر 8268 پر اس کو لایا. اور آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائے کہ گستاخی کرنا تو جہنم سے محروم ہونے کا سبب، اور جنت میں جانے کا پھر سبب کیا بنے گا؟ جنت میں کیسے بندہ پہنچے گا آسانی سے؟ تو اس کا ذکر پھر امام حسن سے روایت آتی ہے، ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو. ہم اہل بیت کی محبت کو کیا کرو؟ لازم جان لو، لازم پکڑ لو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُوَدُّونَ. اور آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا، یعنی قیامت کے دن وہ اس حال میں ہمارے پاس آئے کہ وہ ہم سے اور ہمارے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تو آقا فرماتے کہ وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اس پر ہماری شفاعت لازم ہو گئی کہ اس حال میں اگرچہ گناہ گار تھا، اگرچہ خطا کار تھا، مگر اس حال میں وہ قیامت میں آیا کہ اہل بیت سے اور نبی سے محبت کرتا تھا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس پر ہم اس کو ہماری شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوگا. والذی بنفس یدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقینا. آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے حق کی معرفت نہ رکھ لے، یعنی ہمارے حق کو نہ پہچانے، ہماری ذات کو نہ پہچان لے کہ ہمارا حق کیا ہے. جب تک اس کو نہ جان لے، قسم خدا کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اہل بیت کے اگر حق کو نہیں جانتے آپ، اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی کرتے ہیں، تو کوئی عمل آپ کو فائدہ دینے والا نہیں. اس حدیث کو امام طبرانی لائے ہیں المعجم الاوسط کے اندر، حدیث نمبر 2230. امام حشمی نے لایا اس کو مجمع الزوائد، حدیث نمبر 1507. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر میں گھنٹوں بہت ساری حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ اس پر تو کتابوں کی کتابیں لکھی کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، نبی نے اپنے اہل بیت کی محبت کے لیے کتنے بار بار تاکید کی، بار بار خطبات دیے، کبھی مسجد میں خطبہ دیا، کبھی حرم پاک میں دیا، کبھی حج کے موقع پہ دیا. ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ تا زندگی رسول اللہ اہل بیت کی محبت کا درس دیتے رہے. مگر آج ایک عجیب طرفہ تماشا میں نظر آتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا مطلب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ رافضیت کی طرف مائل ہو جاؤ، رافضیت کی طرف جھک جاؤ. بلکہ لوگ یہ معاذ اللہ آج کل سمجھنے لگے کہ صاحب دیکھو یار، شیعہ تو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ محبت نہیں کرتے. سب سے بڑے اہل بیت کے گستاخ اور اہل بیت کے دشمنی یہی ہے. یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل بیت کو پریشان کیا ہے. تو اہل بیت کی محبت کے لیے ہمیں شیعہ ہونا ضروری ہے، جس طرح اللہ کو ماننے کے لیے وہابی بننا ضروری نہیں. ہم سنی رہ کر ہی خدا کو مانیں گے. جس طرح سنت پر عمل کرنے کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، اہل سنت میں ہی رہ کر آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے. اسی طرح محبت اہل بیت کے لیے رافضی بننا ضروری نہیں ہے. چنانچہ آئیے ایک بہت بڑے وقت کے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان ابو قبران قال سمعت الشعیبیہ. حضرت ابو قبران یہ تبع تابعی ہے، اور یہ تابعی حضرت شعیبی. حضرت شعیبی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شاگردوں میں ہیں. ان سے حضرت قبران روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام شعیبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یقولو، وہ کہتے ہیں، حب اہل بیت نبی، یہ کہا کہ لوگوں نبی کی اہل بیت سے محبت کرو، ولا تکن رافضیہ، مگر محبت اہل بیت کے لیے تمہیں رافضی بننے کی ضرورت نہیں. سنی بن کے محبت کرو گے تو کامیاب ہوں گے. شیعہ رافضی بن کر اگر محبت کرو گے تو یہ محبت بھی پھر کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ محبت بھی تب کام آئیں گی کہ جب ایمان سلامت رہے گا، اور ایمان کی سلامتی صرف اہل سنت و جماعت میں ہے. تو امام شعیبی جو مولا علی کے خود شاگرد ہے، امام اعظم کے استاد میں ہے،
وہ فرماتے کہ اہل بیت سے محبت کرو، ولا تکن رافضیہ، مگر اس کے لیے رافضی بننے کی ضرورت نہیں، وعمل بالقرآن، اور قرآن پر بھی عمل کرو، ولا تکونوا حروریہ، مگر اس کے لیے خارجی بننے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے خارجی بننا ضروری نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں رافضی بننا ضروری نہیں۔ اس حدیث کو حضرت امام یحییٰ ابن معین جو امام بخاری کے استاد ہے، ان کی کتاب تاریخ جلد نمبر 1 صفحہ 248، اور امام ابن الخلال نے اس کو اپنی کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 79 پر لایا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 373 پر لایا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے اس زمانے میں ایک مثال اور آئیڈیل ہے۔ اہل بیت سے کیسے محبت کی جاتی ہے، یہ درس بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے زبانی بھی دیا، پریکٹیکلی طور پر دیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے سجرے میں کہتے ہیں حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر۔ اسی جہاں میں نہیں، اس جہاں میں بھی آل رسول کے ہم خادم رہے، اسی جہاں میں ہم غلام نہیں، اس جہاں میں بھی اہل بیت کے ہم غلام رہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ تو بہرحال اہل بیت کی بہت فضیلت ہے، لیکن ساری فضیلتوں کا مدار کب ہے؟ اہل بیت سے محبت کا مدار بھی ایمان پر ہے، اور خود اہل بیت کی بھی تعظیم کا مدار ایمان پر ہے۔ اسی آل رسول کی جو ہے تعظیم و توقیر کی جائیں گی جو سنی صحیح عقیدہ ہو۔ لیکن البتہ اب یہ دو مسئلے بڑے باریک ہیں، اس کو چھیڑ رہا ہوں میں، سن لیجئے۔ البتہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، اگر کوئی سید فاسق ہو جائے، گمراہ ہو جائے، یہ تین کیٹیگریاں تو بہت ساری ہوتی ہے دین میں، لیکن تین بنیادی ہے۔ ایک ہوتا ہے فسق، ایک ہوتی ہے تضلیل، اور ایک ہوتی ہے تکفیر۔ کسی کو فسق کا حکم دیا جاتا ہے اعمال کی بنیاد پر، کسی کو عقائد کی خرابی کی بنیاد پر گمراہ قرار دیا جاتا ہے، اور کسی کو بدعقیدگی کی بنیاد پر کافر کہا جاتا ہے۔ فاسق ہر وہ شخص فاسق کہلاتا ہے کہ جو شریعت پر کما حق عمل نہیں کرتا، شریعت کی پامالی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ مثلا جھوٹ بولتا ہے بہت، تو جھوٹا شخص کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اسی طرح کوئی شخص داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، اعلانیہ داڑھی کٹاتا ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے۔ فاسق گناہگار ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ گناہگار۔ اور گمراہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ گمراہ یہ کہ معاذ اللہ کوئی عقیدے کی خرابی ہے، لیکن خرابی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس پر کفر کا حکم لگائے، لیکن اس کو گمراہ کہا جاتا ہے کہ بھئی گمراہ ہو گیا ہے، راستہ بھٹک چکا ہے۔ اور نعوذ باللہ جس کا عقیدہ ہی خراب ہو، عقیدہ ہی بگڑ جائے، کسی ضروریات دینی کا انکار کر دے، تو پھر وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تین کیٹیگری ہے، لیکن دیکھیے اہل بیت کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالم دین سید نہیں ہے، غیر سادات ہے، وہ فاسق ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ عالم کی تعظیم کب تک ہے؟ جب تک فسق نہیں ہے۔ مثلا کوئی عالم ہے اور بہت جھوٹ بولتا ہے، آپ کو معلوم ہے عالم ہو کے جھوٹ بولتا ہے، اب تعظیم کے لائق نہیں رہا وہ شخص۔ عالم ہے داڑھی کٹاتا ہے، علم ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتا صاحب، عالم ہے نماز نہیں پڑھتا، عالم ہے بے پردہ عورتوں سے حجاب مطلب کرتا نہیں ہے، عورتوں سے حجاب نہیں کرواتا، یا بے پردہ عورتوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، ملتا جلتا ہے باضابطہ۔ بہت سارے جو گناہ کے کام ہے، کسی کا لین دین خراب ہے، تو اگرچہ وہ عالم دین ہو، لیکن اگر یہ اعمال اس میں پائے جائے، فسق پایا جائے یا گمراہیت پائی جائے، تو پھر وہ قابل تعظیم نہیں۔ لیکن اہل بیت ہے، رسول کا خاندان ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی سید فاسق ہو جائے، حتیٰ کہ اس کا معاملہ گمراہ تک پہنچ جائے، تکفیر تک نہیں، کفر تک نہ پہنچے، گمراہیت تک پہنچ جائے، تب بھی سید کی تعظیم لازم ہے۔ فسق اور گمراہیت کے باوجود بھی قابل تعظیم کس چیز نے اس کو رکھا ہے؟ آل رسول کے خون کی بنیاد پر۔ چنانچہ آئیے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد ہے، ٹیبل پہ یہاں موجود ہے، جس کو حوالہ دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے بعد میں، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 423۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ذرا دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے۔ سید سنی المذہب ہو، یعنی سنی مذہب پر قائم ہو، اس کی تعظیم کیا ہے؟ لازم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، سید کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے ہم، صرف آل رسول کی نسبت دیکھیں گے۔
اس کے اعمال خراب ہے، اس کے اعمال میں کمی ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن غیر سادہ لوگ، ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ کہ سید کی تب بھی تعظیم کرے. حالت کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے. تنفر کرنا مطلب اس سے نفرت، اسے دور اختیار کرنا، اس کا بائیکاٹ کر دینا. تنفر میں بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں. کہ اس سے تنفر کرنا یعنی گھین کرنا، گھین کے بھی معنی میں آتا ہے، اس سے الرجی کرنا. یہ نہیں کیا جائے گا سید سے اس کے گناہ کی بنیاد پر. نفس اعمال سے تنفر ہو، ہاں البتہ اس کے اعمال سے نفرت کی جائے گی، اعمال کو برا جانا جائے گا. کوئی سید ہے معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو اس عمل سے تو نفرت ہوگی، اس سے ہم بیزاری کا اظہار کریں گے اس عمل سے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن سید سے بیزاری نہیں کی جائے گی. اور پھر فرماتے بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے. اس کے مذہب میں یعنی اس کے عقیدے میں کوئی تھوڑا سا فرق آ جائے لیکن وہ کفر تک نہ جائے، وہ گمراہیت تک رہے. تعالیٰ فرماتے جیسے تفضیل کیا مطلب؟ اگر کوئی سیاد مولا علی کو ابو بکر صدیق سے افضل جانتا ہے، حالانکہ اجماع کس پر ہے اہل سنت کا؟ سید ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. لیکن وہ اگر محبت کی غلبے کی بنیاد پر کہ بھائی ظاہر علی کی اولاد ہے تو باپ کی محبت زیادہ ہوگی، تو اگر اس کے دل میں یہ ہے یا وہ یہ عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ نہیں بھائی میں مولا علی کا پہلا نمبر مانتا ہوں، تعالیٰ فرماتے گمراہ ضرور ہے. اور یہی عقیدہ ایک مولانا عالم غیر سید رکھے تو پھر قابل تعظیم نہیں رہا. لیکن سید رکھ رہا ہے تو وہاں عذر ہے. کیوں؟ یار باپ کی محبت ہے، بیٹا اپنے باپ سے ہی زیادہ محبت کرے گا، تو تعویل کر لی جائے گی. تو اس بنیاد پر کہ حالت کہتے ہیں اس میں اگر تفضیل بھی پائی جائے، یعنی وہ تفضیلی بھی ہو جائے، اب مولا علی کو شیخین سے افضل بھی جانے، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائیں گی، اس کی تب بھی تعظیم کی جائیں گی. کیوں؟ کہ سیادت ایک کیسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر تعظیم اس کی لازم ہے. ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے. اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی میرے بات چھیڑیے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو اس ضمن میں واضح کرتا چلوں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک عقیدہ گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے، شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کے بارے میں ایک عقیدہ گمراہیت پہ لے جاتا ہے اور ایک عقیدہ کفر پر لے جاتا ہے. یہ دونوں میں بڑا نازک معاملہ ہے. اگر کوئی شخص علی کو شیخین پر فضیلت دیتا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں بڑا ایک رواج چل رہا ہے بھی، حالانکہ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا شخص سچا اہل سنت نہیں ہو سکتا کہ جو شیخین سے افضل مولا علی کو قرار دے. لیکن ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ گمراہ. لیکن معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے، تو کہے کہ میں ان کو صحابی ہی نہیں مانتا، یا ان کی خلافت کا انکار کرے، تو علماء کا اجماع ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. اب اس ضمن میں واضح ہو گیا کہ اگر کوئی سید ہو کر، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی سید ہو کر یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ، حالانکہ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض کسی سید نے یہ عقیدہ رکھا کہ علی کا پہلا نمبر، تو ایسے شخص کو گمراہ کہا جائے گا، لیکن سید ہونے کی بنیاد پر تعظیم کی جائے گی، گمراہ کا حکم لگے گا. لیکن معاذ اللہ سید صاحب اگر یہ بول دے معاذ اللہ کہ میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو صحابی ہی نہیں مانتا، یا معاذ اللہ میں ان کی خلافت کو ہی نہیں مانتا، اب سید نہیں رہا، اب کیا ہو گیا؟ وہ کافر. تو اب کفر کی بنیاد پر اب سید کی تعظیم نہیں ہوگی، کیونکہ کفر نسب کو کاٹ دیتا ہے. تو سید صاحب کو گمراہیت سے تو بچ گئے، کفر سے سید بھی بچ نہیں سکتا. پھر اعلیٰ حضرت مثالیں دیتے آگے فرماتے جیسے رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہ ہم، تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ وجہ تعظیم تھی، جو وجہ تعظیم تھی یعنی سیادت وہ نہ رہی. حالت کہتے ہیں کہ اگر کفر تک معاملہ چلا گیا سید کا، جیسے رافضی ہو گیا کوئی سید ہو کر معاذ اللہ وہابی بن گیا، سید ہونے کے بعد قادیانی ہو گیا، تو اب اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی. تعظیم کا سبب کیا تھا؟ سیادت. اور یہ فرقے کفر کے ان کے اوپر حکم ہے، جب کفری عقیدہ اختیار کر لیا تو کفر نے کیا کر دیا؟ نسب کو کاٹ دیا. تو اب سر سید احمد کو سر سید کو ہم سید نہیں مانیں گے، سید ابو الحسن ندوی کو ہم سید نہیں مانیں گے، ابو العالم مودودی کو سید اب ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کفر کے دلدل میں جا چکے ہیں. ہاں کوئی سنی المذہب ہو، ابتدا وہی سے کی تھی اعلیٰ حضرت نے، سنی المذہب ہے، سنی ہے، لیکن معاذ اللہ اس کا عقیدہ تھوڑا سا خراب ہو گیا، گمراہیت تک گیا تو تعظیم کی جائے گی. لیکن کفر تک معاملہ گیا تب تعظیم نہیں.
اور اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 587، یہ جلد 22 کا پہلا مسئلہ تھا، اور یہ 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کیا بیان کرتے ہیں، خود اپنا عمل بیان کر رہے ہیں. فرماتے یہ فقیر ذلیل با حمدہی تعالی، یہ عاجزی ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، ذلیل. ورنہ اعلیٰ حضرت ذلیل نہیں ہے، وہ تو مجدد ہے، وہ تو اماموں کے امام ہے. ان کی تو شان یہ ہے کہ قصر مینار رضا تو بہت بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہدایہ بخشش پڑھ کے دکھلا دو. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. ان کی شان تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بطور عاجزی، کیونکہ سادات کا ذکر کر رہے تو اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سید کی تعظیم سکھایا ہے. اور آج نعوذ باللہ کچھ خبیث کہتے ہیں کہ یہ نازبی تھے. ایسا بولنے والا سب سے بڑا رافضی ہے کم بخت، کہ اس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کو اس نے حقیقت میں جانا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ہے، جہاں عشق و نہ رافضیت ہو سکتی ہے، نہ نازبیت ہو سکتی ہے، نہ وہ خارجیت ہو سکتی ہے، وہاں تو صرف حق ہی حق ہو سکتا ہے. تعالیٰ کہتے ہیں یہ فقیر ذلیل بحمدہی تعالی حضرات سادات اکرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ کہتے ہیں کہ حقیر فقیر سادات کا سیدوں کا کیا ہے، غلام ہے. اور خاک پا یعنی ان کے پیروں کی دھول ہے. خاک پا، خاک تو خاک سمجھ رہے، پا یعنی پیر، پیروں کی دھول ہے. ان کی محبت و عظمت کو ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے. اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی، جب تک کہ بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے. ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے. کہتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر بارہا، ایک بار نہیں ہزاروں بار یہ چھاپ چکا، اعلان کر چکا کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، ان کی خاک پا ہوں. سیادت کی بنیاد پر ان کی تعظیم نہیں جاتی، اگرچہ وہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ کوئی سید گمراہی ہو جائے. لیکن اگر کفر تک چلے جائے تو پھر حد کفر تک جانے کے بعد اس کی تعظیم کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. اس پر میرا ایک پریکٹیکل واقعہ ہے، کیونکہ مسئلے کو تھوڑا سا نزاکت سے گزار رہا ہوں میں. اب سادات بیٹھے بہت سارے ماشاءاللہ سید ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا دماغ چرا جائے، دماغ گھوم جائے کہ بھائی اب تو سید ہے، گمراہ بھی ہو جاؤ تو تعظیم تو تب بھی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے ہم کو. تب بیٹھے جا رہے ہیں، کچھ کے کچھ عقیدے بنا لیا. ایسا نہ ہو اس کے لیے میں یہ تنبیہاً یہ بات عرض کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ. ناگپور کا واقعہ، میں نام نہیں لوں گا شخصیت کا، کچھ احباب بیٹھے اس وقت ساتھ میں تھے میرے، اور اس بات کے وہ گواہ ہے، بالخصوص سید عظیم بھائی تو گواہ ہے، جناب سید قمر صاحب بھی اس کے گواہ ہے. ناگپور میں ایک بہت بڑے زمانے میں ایک اختلافات چل رہے تھے. ایک زمانے میں ایک بہت بڑے سید صاحب ناگپور تشریف لائے ہوئے تھے، عالم دین بھی تھے، اور ان سے میرا مناظرہ ہو گیا تھا. صاحب گئے تھے تو ہم کسی اور مقصد سے، مقصد تو رہ گیا ایک طرف، وہاں ہو گیا مناظرہ. اب بات بہت چلی تو وہ کچھ باتوں پہ میں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے کے بعد میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ یہاں غلط ہو. تو جلال میں آیا اور انہوں نے فوراً فتح رضویہ بلوائی، کہا فتح رضویہ لائی جائے. اور فتح رضویہ کی یہی 29ویں جلد، اس زمانے میں 30 جلدیں نہیں آئی تھی، یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں، آج سے 25 سال پرانی، میری عمر بھی اس وقت 24-25 سال ہی رہی ہوگی. تو فتح رضویہ 12 جلدوں میں آتی تھی، تو وہ 12 جلدوں والی فتح رضویہ بلایا، اور انہوں نے فوراً فتح رضویہ کا صفحہ کھولا، میرے ہی ہاتھ میں تھما کے کہا کہ اس کو پڑھو بھی. تو میں نے یہی باتیں پڑھی جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ سید اگر گمراہ بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم سید اگر گمراہ بھی ہے تو ہماری تعظیم نہیں جاتی، تو پھر تم ہمارا رد کیوں کرتے ہو، ہمارے خلاف کیوں بولا جاتا ہے. تو میں نے بڑے ادب سے ایک ایسی بات عرض کی تھی کہ ان کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، اور یہی مسئلے کی حقیقت ہے. میں نے کہا ہم آپ کی سیادت کا رد نہیں کر رہے، آپ سے اختلاف سید ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، آپ کے عقیدے کی بنیاد پر ہے، آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہے. اختلاف آپ کے عقیدے پہ کر رہے ہیں، رد آپ کے عقیدے کا کر رہے ہیں، آپ کی سیادت کا نہیں کر رہے. اور بے شک اعلیٰ حضرت کی بات صحیح ہے، اعلیٰ حضرت کی عبارت سطر صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید اگر بد مذہب ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم نہیں جاتی. مگر یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں حکم دیا کہ دیکھو اگر کوئی سید گمراہ بھی ہو جائے تو تعظیم کرنا، مگر اعلیٰ حضرت نے سیدوں کے لیے تھوڑی لکھا کہ سید صاحب گمراہ ہو جاؤ تو توبہ ہی نہ کرنا، توبہ پہ اڑے رہنا کہ نہیں صاحب ہم تو سید ہیں.
تو بھائی آپ تو اپنے لیے خسارہ کرو گے، دوسرا آپ کی تعظیم کر کے تو جنت لے جائیں گا آپ کی تعظیم نہیں، مگر آپ بد مذہبیت اور گمراہیت کی بنیاد پہ خود خسارے پہ پڑ جاؤ گے، نبی کی ناراضگی لوگے۔ تو اس کا جواب نہیں دے پائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، یہ واقعے سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سید کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پہ فخر نہ کرے کہ ہم سید ہیں، گمراہ بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جی نہیں، سید بھی شریعت کے تابع ہے، شریعت اہم ہے، سید بھی کیا ہے؟ تابع ہے۔ شریعت کے نیچے سید کو رہنا ہے، سید کو بھی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ بھی چل پڑا ہے کہ سید صاحب کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی عالم دین ان کو ٹوکے، تنبیہ کرے کہ سید صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً چمچے آ جاتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں نا کہ آگ سے زیادہ دیگچی گرم۔ اب ہر آج کل ساداتوں کے ساتھ چمچے تو بہت گھوم رہے ہیں، پیروں کے ساتھ، خاص طور سے پیروں کا معاملہ عرض کر رہا ہوں۔ سید صاحب یہ چیز غلط ہے، کسی نے تنبیہ کر دی، کسی عالم نے۔ اب تنبیہ کرنے والا عالم تو ہے بیچارہ، سید نہیں ہے۔ اب اس کی شومی قسمت بولیے کہ سید نہیں ہے۔ کھائے عالم کتنا ہی بڑا علامہ ہو جائے لیکن کسی کام کا نہیں، اور کوئی سید ہے بھلائے کچھ آتا جاتا نہ ہو لیکن سید صاحب ہے، تو فوراً چمچے کہتے ہیں ارے صاحب سید صاحب کو آپ ٹوک رہے ہو، صاحب کچھ مت کہو بھائی، آل رسول ہے۔ ارے بھائی آل رسول ہے تو آل رسول پہ تو اور زیادہ لازم ہے کہ وہ سختی سے شریعت کی پابندی کرے۔ بھائی میرے باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے، میں اس کی زیادہ حفاظت کروں گا کہ میرا پڑوسی حفاظت کرے گا؟ بولو۔ ارے میرے والد صاحب نے جو مجھے وراثت میں مجھے چھوڑا، کوئی قیمتی چیز مجھے دے دی، تو اس کی حفاظت مجھ پر زیادہ لازم ہے کہ میں بولوں پڑوسی بھائی تو دھیان رکھنا اس کا؟ میری ذمہ داری ہے نا، کیونکہ بھائی وہ میرے والد کی چیز ہے، میری وراثت ہے۔ شریعت تو آپ کے والد رسول اللہ کی وراثت ہے، آپ کے جد کی وراثت ہے، اس کی پاسداری تو آپ پر زیادہ لازم ہے۔ تو یہ کیا کہ آپ ہی شریعت کی پامالی کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ شریعت کے تابع سید بھی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سید بھی گمراہ ہو جائے تو حکم تو بیان کیا جائے گا، البتہ تعظیم کی جائیں گی لیکن حکم بیان کیا جائے گا۔ اس کے عمل سے متنفر ہوں گے، اس کی ذات سے متنفر نہیں ہوں گے، عمل سے بیزاری کا اظہار کیا جائے گا، اس کو تنبیہ کی جائیں گی، توبہ کے لیے ترغیب دلائی جائیں گی، بار بار توبہ کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن یہاں بھی پھر دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عشق، ایسی ذات کو آج کم بخت نازبی بولتے ہیں کہ جس نے سادات کا اتنا احترام ہمیں بتایا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 396 فرماتے ہیں کہ قاضی جو حدود الہیہ قائم کرنے پر مجبور ہے، اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہو تو باوجود یہ کہ اس پر حد لگانا فرض ہے، یعنی قاضی جو شریعت کے حکم نافذ کرنے کے لیے کیا ہے، وہ مجبور ہے کہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ بھائی شریعت کے قانون کو لاگو کرے۔ اب قاضی کی عدالت میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی عبارت کو، کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ قاضی کے سامنے، اسلامی قاضی کے سامنے، اسلامی بادشاہ کے سامنے کسی سید کو کسی جرم میں لایا گیا، معاذ اللہ کسی سید نے چوری کر لی، تو اب چوری کی سزا میں ہاتھ تو کاٹے جائیں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا سید ہے تو صاحب ہاتھ نہ کاٹو۔ معاذ اللہ کسی سید نے زنا کر لیا تو زنا میں حد لگائی جائیں گی، کوارا ہے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو کیا کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ حد تو لگیں گی، مگر سید اور غیر سید میں فرق کیا ہے کہ جب یہی کام، یہی برے اعمال، یہ جرم غیر سادات کرے تو اس کی سزا سختی کے ساتھ دی جائیں گی، نفرت کے ساتھ دی جائیں گی، اس کو عار بھی دلایا جائے گا۔ مگر وہی جرم جب سید کرے تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، دیکھیے اعلیٰ حضرت کے جملے کہتے ہیں کہ اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود یہ کہ اس پر حد لگانا فرض ہے، وہ حد لگائیں گا، قاضی حد لگائیں گا، لیکن اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے۔ سزا تو دیں گا لیکن نیت سزا کی نہیں کرے گا۔ نیت کیا کرے گا، بلکہ دل میں یہ نیت رکھے کہ شہزادے کے پیر میں کیچڑ لگ گئی ہے، اسے صاف کر رہا ہوں۔ یہ گناہ کیا ہے، کیچڑ کی مانند ہے۔ سید کو گویا یہ کیچڑ لگ گئی ہے گناہوں کی، اس کو میں کیا کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں۔ یہ نیت نہیں کرے کہ میں سزا دے رہا ہوں، سزا دی جائیں گی لیکن سزا کی نیت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے احترام سید کا۔ سید کی اصلاح بھی کی جائیں گی مگر حسن اخلاق کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ۔ چنانچہ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، 7 یا 8 سال کی۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے اور وہ سید تھے، مرید اعلیٰ حضرت سے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے امیر و کبیر تھے، بہت بڑے سرمایہ دار رئیس تھے، اعلیٰ حضرت کی انہوں نے دعوت کی اور سرکار مفتی اعظم کو بہت چاہتے تھے، تو تاکید کی اعلیٰ حضرت کو کہ حضور
دعوت میں جب تشریف لائے تو شہزادے کو ضرور لائیے گا، مجھے آپ کے چھوٹے شہزادے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ طالب نے کہا ٹھیک ہے ضرور لائیں گے سید صاحب۔ تو سرکار مفتی اعظم کو لے کے اعلیٰ حضرت رئیس کی دعوت پر پہنچتے ہیں۔ جب پہنچے تو گھر میں وہ سب جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اب اس زمانے میں ایک فیشن تھا، وہ آپ نے بھی بہت سے ہماری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اب نئی نسل تو نہیں دیکھ رہی آج کل، اب فیشن تھوڑا بدل گیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں صاحب جانوروں کی تصویریں لگائی جاتی تھی، بڑی بڑی، وہ شیر کی، ہرن کی، اس کی۔ اب جاندار کی تصویر تو گھر میں لگانا حرام ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب اعلیٰ حضرت کے مرید تھے لیکن زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے، اتنے علم سے واقف نہیں تھے، تو وہ فیشن کے اعتبار سے، اس دور کے رسم و رواج کے اعتبار سے ڈرائنگ روم کی زینت کے لیے انہوں نے جانوروں کی تصویریں لگا دی۔ تو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ان تصویروں کو گھور رہے تھے، چھوٹے تھے، 7-8 سال کی عمر تھی، اور تصویروں کو مسلسل گھورے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ صاحبزادے کے ذہن میں آ گیا ہے کہ یہ تصویر تو جائز نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحبزادے بے باکی سے سید صاحب سے کہہ دے۔ تو اعلیٰ حضرت آہستہ سے مفتی اعظم کے کان میں کہتے ہیں مصطفیٰ میاں یہ تصویروں کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں آپ، کہ حضور آپ کے مرید ہے اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ تصویریں لگانا حرام ہے؟ کہا کہ خاموش رہو، یہ آل رسول ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب مفتی اعظم کو یہ گفتگو کر کے سمجھا رہے تھے تو سید صاحب نے دیکھ لیا، لیکن آواز تو نہیں سن پائی، دور تھے۔ تو کہا کہ حضور کچھ کہہ رہے ہیں صاحبزادے؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ سید صاحب کیا کہے کہ صاحبزادے کو تصویر بھلی معلوم ہوئی ہے، تصویر پسند آ گئی ہے۔ تو سید صاحب نے فوراً خادم کو آواز دی، کہا ساری تصویریں اتارو اور جب یہ روانہ ہو تو جو ہے صاحبزادے کے ساتھ یہ تصویریں روانہ کرو۔ تو ساری تصویریں اتاری اور بندوایا، اور جب کھانا وانا ختم ہو گیا، دعوت ختم ہوئی، ٹانگا وغیرہ بلوایا گیا، جانے لگے تو ساری تصویروں کا انبار بھی سید صاحب نے یہ سوچ کر دیا کہ بھائی مفتی اعظم کو میں نے دیا، دلجوئی کی تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے۔ تصویر دے دی، کہا کہ لیجئے صاحبزادے آپ کو پسند آئی تو ہماری طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ اب گھر آئے، تصویروں کا بنڈل بھی آ گیا سب جانوروں کی۔ تو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کا ذہن دیکھنے کے لیے کہ کس ذہن کے ہے، شریعت کو کتنا سمجھتے، کہتے کہ صاحبزادے تصویر تو بڑے ہیلے سے نکلوا لی، اب ان تصویروں کا کیا کیا جائے؟ کہتے حضور کرنا کیا ہے، جانوروں کی تصویر نکال کے پھینک دیجئے، اس میں مدینہ اور کعبۃ اللہ کے ٹکڑے ڈال دیجئے اور ہماری طرف سے سید صاحب کو دے دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم کو بلایا، کہا بازار لے جاؤ اور یہ جتنی اس پہ جانوروں کی تصویریں ہیں وہ نکال لو، اور اس میں کعبۃ اللہ، بغداد معلیٰ کی تصویریں، اجمیر شریف کی تصویر وغیرہ اس میں ڈال دو، کعبۃ اللہ کی ڈال دو، اور ہماری طرف سے سید صاحب کو بطور تحفہ پیش کر دو۔ خادم نے وہی کیا، پھر تصویریں لے کر پہنچا اور کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ بھیجا، اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام بھی لکھا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ حضور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صاحبزادے کی جو ہے دلجوئی فرمائی، صاحبزادے کی خواہش کا لحاظ رکھا، فقیر کی طرف سے یہ تحفہ قبول کرے۔ سید صاحب نے جیسی کھولا، دیکھا ٹکڑے تھے، فریم تو پرانی تھی، فریم دیکھ کے سمجھ گئے کہ تصویر تو وہی ہے لیکن صرف اس میں فریم تو وہی ہے، تصویریں بدلی گئی ہے۔ تو سید صاحب کے پورا معاملہ سمجھ میں آیا، فوراً انہوں نے ٹانگا بلوایا، ٹانگے پہ سوار ہوئے، اعلیٰ حضرت کے دولت قدے پر تشریف لاتے، سلام علام عرض کیا، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھے، کہا حضور میں سمجھ گیا کہ کس حکمت سے جو ہے میری اصلاح کی گئی ہے۔ تو تبھی مفتی اعظم تشریف لائے، سید صاحب نے مفتی اعظم کو لیا، گود میں بٹھا دیا اور چومنے امنے لگے، کہا کہ ماشاءاللہ صاحبزادے آپ کا تحفہ میں بڑا پسند آیا۔ تبھی مفتی اعظم کی نگاہ ان کی انگلی پہ پڑتی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے جناب۔ اب مفتی اعظم سونے کی انگوٹھی کو گھورنے لگے۔ تو سید صاحب نے کہا کہ صاحبزادے آپ اس انگوٹھی کو گھور رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ آپ کو بھلی معلوم ہو رہی ہے۔ کہا جی حضور۔ تو سید صاحب نے نکالا، کہا صاحبزادے یہ لیجئے، یہ بھی تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی کا مال ہے، دے دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر سید صاحب بیٹھے بھی چلے گئے۔ طالب نے کہا کہ شہزادے مصطفیٰ میاں انگوٹھی تو لے لی، اب کیا خود پہنیے گا؟ کہا حضور یہ تو پہننا حرام ہے، ہم تو گھوری اس لیے رہے تھے کہ سید ہو کر انگوٹھی پہنے ہوئے۔ تو کہا اب اس انگوٹھی کا کیا کرو گے آپ؟ کہا کہ ابا حضور اس کو بازار بھیجیں سونار کے پاس، اور سونار سے کہے کہ اس کو پگھلا کر زنانہ شکل کی انگوٹھی بنا لے، زنانہ وضع کی بنا لے، اور ساتھ میں چاندی کی ایک نک کی انگوٹھی وہ ہماری طرف سے ان کی نظر کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے ویسی کیا صاحب، وہ بازار بھجوایا خادم کو، خادم صاحب نے وہ انگوٹھی کو پگھلوا کے جو ہے سونار سے زنانہ یعنی لیڈیز انگوٹھی بنوا لی، اور ساتھ میں چاندی کی بھی انگوٹھی لے آئے، اور اس کے عدالت کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور یہ انگوٹھی لے آیا۔ کہا کہ جائیے سید صاحب کو دیجیے اور ساتھ میں پیغام دیجیے، اور پھر ایک پیغام تحریر کیا کہ حضور صاحبزادے کا آپ نے دل رکھا، فقیر آپ کا شکر گزار ہے،
آپ کی مخدومہ کے لیے یہ فقیر کی طرف سے تحفہ اور یہ آپ کے لیے تحفہ. چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے, سونے کی انگوٹھی آپ کی مخدومہ کے لیے. بس جیسی انگوٹھی کو دیکھا سید صاحب دھاڑے مار مار کر رونے لگے, اور پھر حالت کی خدمت میں دوبارہ آتے اور روتے, کہتے کہ حضور قسم خدا کی سادات کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے, کوئی سیکھے تو یہ آپ سے سیکھے. کہ دل بھی نہیں توڑا, ورنہ آجر ہم ہوتے سید ہو گئے رونے کی انگوٹھی پہن دو, شرم نہیں آتی, جانور کی تصویر لگا کے رکھو. یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اس سے سامنے والے کو آپ اور باغی بنا دیتے ہو. تو یہاں ایک اصلاح کا اسلوب بھی بتایا گیا. تو بہرحال سید کی اصلاح بھی کی جائے گی, سید کے گناہوں پہ تنبیہ بھی کی جائیں گی, مگر انداز کیا اپنایا جائیں گا؟ حسن اخلاق کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, محبت آمیز لہجے میں, حکمت کے ساتھ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر خدا نخواستہ سید گمراہ ہو جائے تو تعظیم کی جائیں گی, لیکن اگر کافر ہو جائے تو اب تعظیم نہیں ہے, کیونکہ کفر کیا کرتا ہے, نسب کو کاٹ دیتا, نسب ختم ہو گیا. سید کا نہیں, ہر کسی کا. میں پٹھان ہوں, اسی وقت تک میں پٹھان ہوں اور اپنے باپ کی اصلی اولاد ہوں جب تک مسلمان ہوں. خدا نخواستہ کفر سرزد ہو گیا, نسب کٹ گیا. اللہ آپ کو ہم سب کو کفر سے بچائے, ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہر کسی کا نسب اپنے والدین سے, اپنے ماں باپ سے اسی وقت تک سلامت ہے جب تک وہ ایمان پر ہے. ایمان سے گیا تو نسب کٹ گیا. پٹھان تھا, کفر کیا, پٹھان نہ رہا. شیخ تھا, کفر کیا, شیخ نہ رہا. اسی طرح سید تھا, کفر کیا, نسب کٹ گیا, سید نہ رہا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن عظیم میں دلیل ہے. اور دلیل یہ ہے کہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم کو, 950 سال تبلیغ کی, قوم نہیں مانی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا عذاب بھیج دے اس قوم پر. بارش ہوئی, پانی کا عذاب آیا. بیٹے سے کہا اب بھی وقت ہے, توبہ کر, میری رسالت کا اقرار کر, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر. بیٹے نے کہا نہیں مانوں گا, میں اپنے پرانے مذہب پر ہی قائم ہوں. جب طوفان آیا تو یہ بھاگا, پوری بستی پانی میں ڈوبنے لگی, تو ایک پہاڑ کی طرف گیا. حضرت نوح اور ان کے جو ساتھی تھے, ان کے اصحاب تھے, وہ کشتی میں تھے. بعض روایت میں 87 آیا, بعض روایت میں 83 آیا. 83 یا 87 افراد تھے, بس یہی کل اس وقت ٹوٹل انسان تھے جو دنیا میں اہل ایمان تھے. باقی سب کفر ہی کفر تھا. ہر خطے, ہر زمین کے ہر حصے میں پانی ہی پانی تھا. حتیٰ کہ آپ اور ہم جہاں یہاں بیٹھے, یہاں بھی پانی تھا. روئے زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں تھا جہاں پانی نہیں تھا. آسمان سے بھی بارش برس رہی ہے, زمین بھی پانی اگل رہا ہے. حضرت نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو اور کہا میرے بیٹے اب بھی وقت ہے, کشتی میں آ جا. اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے کشتی میں لے لوں. آج کوئی جاہ پناہ نہیں سوائے اس کشتی کے, اور یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اور اس نے کہا میرے باپ, وہ پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہے ہو, میں وہاں جاؤں گا تو بچ جاؤں گا. پہاڑ کی چوٹی پر گیا, پانی کا بہاؤ جو ہے بڑا, اور پانی وہاں تک پہنچا, اور یہاں تک کہ پہاڑ بھی پانی کے زرد میں ڈوب گئے. روئے زمین کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جو پانی میں غرق نہ ہو گیا. جب وہ پہاڑ ڈوبنے لگا اور اس نے بھی پانی میں ہچکولے کھانے لگا, اب ڈوبنے لگا, موت کے قریب تھا. ظاہر باپ ہوتا ہے, اور پھر وہ نبی ہو. نبی سے بڑھ کر کون شفیق ہوتا ہے؟ عام باپ اپنی اولاد سے بڑی محبت اور نرمی کرتا ہے, تو نبی تو ویسی بڑے نرم مزاج اور نرم دل ہوتے. جب بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا, برداشت نہ کر سکے. اب قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد ہوتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ ابْنِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. حضرت نوح نے پکارا, اللہ فرماتا ہے, اور نوح نے پکارا اپنے رب کو, اور اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار, اے میرے رب, میرا بیٹا, ان ابنی, میرا بیٹا, ان ابنی, میرا بیٹا. دیکھیں یہ رشتہ بتا رہے ہیں, رشتے کا احساس. اے اللہ یہ میرا بیٹا, ان ابنی, میرا بیٹا, میرا اہل, من اہلی, یہ میرا اہل خانہ میں سے میرا اہل ہے, اس سے میری نسل کو جاری ہونا ہے. بے شک تیرا وعدہ حق ہے, مگر تو رحم فرمانے والا اور حکم والا ہے. بے شک تو سب سے بڑا حکم والا اور کرم کرنے والا ہے. تو حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا, میرا بیٹا ہے, اللہ بچا لے اس کو. تو خالق کائنات نے کیا جواب دیا؟ آج کا وہابی کیا جواب دیتا ہے؟ بھیا چچا ہے, بیٹا ہے, رشتہ دار ہے, دیکھنا پڑتا ہے, ہندوستان ہے, ماحول خراب ہے. مگر قرآن پڑھتے نہیں ہے کبھی. قرآن پڑھے تو پتہ چلے. یا نبی بھی رشتہ ہی بتا رہے, ہم بھی رشتہ داری دیکھ رہے. چچا ہے نہیں بول سکتے بھائی, ماموں ہے نہیں بول سکتے بھائی, پھوپھا ہے نہیں بول سکتے, خالو ہے بھائی نہیں بول سکتے, رشتہ دار ہے. یہاں بھی حضرت نوح رشتہ ہی بتا رہے, اللہ اگرچہ کافر ہے لیکن ہے کون؟
ان ابنی میرا بیٹا ہے، من اہلی میرا اہل ہے، میرا خاندان والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا گھر والا ہی نہیں ہے، وہ تیری اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری اولاد اور سارے باپ بیٹوں کا رشتہ کب ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اس کا تیرا وہ گھر والا نہیں، تیرا خاندان والا نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، عمل غیر صالح، اس کے اعمال سے مراد یہ عقائد ہے، عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان خراب ہے، اچھا نہیں ہے، وہ نیک صالح نہیں ہے۔ اے نوح وہ تیرا اپنا بیٹا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی جو میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پھر آپ قرآن میں جا کے دیکھ لینا، مجھے جرأت نہیں ہو رہی، وہ اللہ کا کلام ہے کہ حضرت نوح کو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظوں میں تنبیہ۔ تو بہرحال حضرت نوح نبی کا بیٹا اس وقت تک نبی کا بیٹا ہے جب تک ایمان پر ہو، اور اگر ایمان نہ ہو تو نبی سے بھی رشتہ اڑ جاتا ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ آئیے رسول اللہ کیا فرماتے؟ ان عبداللہ ابن برائدہ، عبداللہ ابن برائدہ روایت کرتے ہیں نبی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا للمنافق سید، آقا نے فرمایا کہ کسی منافق کو سید کہہ کر مت پکارو۔ کسی منافق کو، اگر کوئی منافق ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے، تو اس کو سید کہہ کر، سید نہیں رہا، وہ منافق ہوا گیا، وہابی بنا گیا، دیوبندی ہوا گیا، قادیانی ہوا گیا، اب سید نہیں رہا۔ اللہ کے رسول فرما رہے کسی منافق کو سید کہہ کر نہ پکارو، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُونْ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْتَخْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، اگر تم نے کسی کو تم سید کہا کسی منافق کو، اگر وہ منافق تمہارا سید ہوا تو تم نے اپنے رب عز و جل کو غضب دلایا۔ جب کسی منافق کو سید کہہ کر پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے، غضب فرماتا ہے۔ تم نے کسی منافق کو اگر سید کہا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے رب کو کیا کیا؟ غضب دلایا۔ اب بتائیے جو رب کو غضب دلائے وہ جنت میں جائے گا؟ اب آپ سید ہے، گمراہ ہو گیا، گمراہ سے مراد بدعقیدہ ہو گیا، وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، ارے نہیں سید صاحب ہے بھائی، ارے اب سید صاحب نہیں رہے بھائی صاحب، وہ اس وقت تک سید صاحب تھے جب تک سنی صحیح عقیدہ تھے، سنی صحیح عقیدہ نہیں رہے تو اب سید وغیرہ وہ کچھ نہیں رہا، وہ منافق ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے لکھا ہے اپنی سنن کے اندر، حدیث نمبر 4977، امام احمد ابن حنبل لائے ہیں اس کو مسند احمد میں، حدیث نمبر 22939، امام بخاری نے الادب المفرد اپنی کتاب میں لکھا، حدیث نمبر 760، امام نسائی نے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 10002، امام حاکم نے لکھا اس کو المستدرک کے اندر، حدیث نمبر 7865، امام بحقی نے شعب الایمان میں لایا، حدیث نمبر 4883، امام سیوطی لائے ہیں الجامع الصغیر، حدیث نمبر 778۔ اب بہرحال یہاں تک کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی کہ سید قابل تعظیم ہے، مگر کب تک؟ جب تک بدعقیدہ نہ ہو، گمراہ ہو جائے تو بھی تعظیم کی جائے گی، لیکن سید کو چاہیے گمراہیت پر نہ رہے۔ لیکن کیا یہ ساری عظمت و فضیلت کی بنیاد پر سید کو اپنے سادات ہونے پر گھمنڈ کرنا چاہیے؟ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سید پیدا کیا، اس بارے میں صرف 2 جملے میں بات عرض کرتا ہوں کہ سید ہونا قابل شکر ہے۔ سید ہونا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کروڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آل رسول کے گھر میں پیدا کیا، خاندان رسول میں پیدا کیا۔ تو سید ہونا کیا ہے؟ قابل شکر ہے، قابل گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔ سید ہونے پہ غرور نہیں کرنا ہے، ہم سید ہونے پہ گھمنڈ نہیں کرنا ہے، ہم سید۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر کے میں اگر واقعہ سناؤں نا تو یہ رات چھوٹی پڑ جائے کہ بڑے بڑے سید ہمارے اکابرین گزرے، لیکن ان کے اعمال کیسے رہے کہ انہوں نے کبھی اپنے سید ہونے پر گھمنڈ نہیں کیا۔ انا سید کا وظیفہ نہیں تھا ان کا کہ اٹھے ٹھوٹے ہر محفل میں ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بھائی تھوپ رہے ہو یا تھوپ رہے ہو اپنے آپ کو۔ ارے بھائی سید ہے، ہم تعظیم کریں گے، زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو اپنے آپ کو؟ اور اکثر تو ایسا ہونا، یہ دور میں یہ بات عرض کرنے کے لیے میں جرأت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو یہ تقریر نیٹ پر جائیں گی تو ناگوار گزرے، مگر بلا خوف و تردید میں عرض کر رہا ہوں
یہ دور اتنا پرفتن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جلسوں میں آج کل اللہ ماشاء اللہ اکثر سادات کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قوم میں سوائے اپنے سید ہونے کے علاوہ کچھ بیان ہی نہیں ہے ان کے پاس. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کو ذلیل کر سمجھ رکھا ہے, جیسے تم سب نچلے لوگ ہو, ہم اونچے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کئی ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ اگر کوئی بات ناگوار بھی گزر گئی تو بھائی صبر کر لیجئے یا اس کو حکمت عملی سے سمجھائیے, لیکن نہیں صاحب ہم اہل رسول ہے, ایسا کرتا ہے, ہم سید ہے, ایسا بولتا ہے, سامنے والے کو ذلیل کرتے ہیں مطلب. اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ آئیے اس بارے میں بڑی سخت حدیث ہے کہ نسب پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے, شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے, گھمنڈ نہیں کرنا ہے. آئیے ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دردہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ذکر امرأ بما لیس فیہ حسب اللہ فی نار جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں, یا اس کو وہ عیب لگائے یا ذلیل کرے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں رکھے گا. یعنی کسی کو اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے کسی کو ذلیل کیا, کسی میں ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے, اپنے آپ کو اونچا بتانے کا مقصد تھا, اپنے آپ پہ فخر کر رہا تھا اور دوسرے کو کیا کر رہا تھا؟ ذلیل و خوار کر رہا تھا. تو آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گا؟ جہنم میں رکھیں گا. کب تک رکھیں گا؟ حتی یاتیا بے نفاذ ما قال فیہ, اس وقت تک اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا, یا اس وقت تک اس کو جہنم میں رکھیں گا جب تک کہ جو مسلمان پر اس نے عیب لگایا اس کو وہ ثابت نہ کر دے. اور ظاہر ہے کہ تہمت لگائی تھی, اپنے آپ کو فخر ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل و خوار کیا تھا, تو وہ ثابت نہیں کر سکیں گا, اور جہنم کا عذاب اس کو بہرحال پھر بھگتنا پڑ جائے گا. اس کو امام طبرانی لکھتے ہیں, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 380, حدیث نمبر 8936. امام حسمی لائے مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 178, حدیث نمبر 13148. تو اب جس طرح اپنے سید ہونے پر فخر نہیں کر سکتے, اسی طرح آپ کا کوئی خاندان اگر زمانے جہالت کا خاندان ہے اور آپ کتنے ہی بڑے ہو, تو زمانے جہالت کے خاندان پر بھی فخر کرنا گناہ اور حرام. مثلا سمجھ رہے آپ اس کو؟ اب جیسے بہت سے ہوتے ہیں راجپوت, غیر مسلموں میں بہت بڑا خاندان مانا جاتا ہے. اب کئی لوگ ہیں جو راجپوت تھے, کفر کی حالت میں تھے, کافروں کے نزدیک بڑا اونچا خاندان تھا, یا کوئی برہمن تھا, اب وہ غیروں کے نزدیک بہت اونچا خاندان مانا جاتا ہے. اب مسلمان ہو گئے تو وہ یہی لوگوں کو بتاتے پھرتے, میاں ہمارے باپ دادا کون تھے معلوم ہے تم کو؟ ہم برہمن تھے. ابے تم کو پتا ہے؟ ابے منصوری, اے پنجارے سن, ابے ہم راجپوت تھے. یہ بھی جائز. اور اب یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں بڑے زبردست حدیث ہے, زبردست اس لیے بول رہا ہوں کہ شاید آپ نے نہیں سنی ہوں گی, اور آج تک میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہے میں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اتنا سخت لہجے میں رسول اللہ کا کوئی کلام مجھے آج تک نہیں ملا. اب چونکہ دکھانا حدیث وزنی ہے اس لیے کتاب بھی رکھا ہوں کہ کسی کو بعد میں شبہ ہو تو اوریجنل دکھا سکوں. یہ مسند الامام احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل کی یہ حدیث کی کتاب ہے, اس کے حوالے سے اس کا متن ہے. اور پھر یہ حدیث بہت ساروں نے لکھا, جیسے امام بخاری نے یہ الادب المفرد امام بخاری کی, یہ بھی سب بیروت کے نسخے ہیں, امام بخاری نے بھی لکھا. حدیث کے الفاظ بہت سخت ہے سرکار کے, اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ان کے سامنے کسی شخص نے اپنے جہالت کے زمانے کے نسب پر فخر ظاہر کیا کہ ہم فلاں خاندان کے میاں, اور وہ زمانے جہالت کا تھا, وہ قبیلہ زمانے جہالت کی بات تھی. وہ کتنا ہی بڑا خاندان ہو غیروں کا, لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کوئی قابل عزت اور تعظیم نہیں ہے. عزت صرف مومن کے لیے, مسلمان کے لیے. تو حضرت ابی ابن کعب رسول اللہ کے صحابی ہے, ان کے سامنے ایک شخص نے اپنے زبان جہالت کے نسب پر فخر کیا. تو حدیث کے الفاظ یہ ہے, میں بڑے محتاط انداز میں پڑھ رہا ہوں, بعد میں عربی کے ایک جملے کا صرف ترجمہ بتا دوں گا, لیکن یہ میں بہت احتیاطاً جملہ کر رہا ہوں. انہوں نے اس کے باپ کی شرمگاہ سے اس کو عار دلایا. اب یہ بڑے اردو کے محتاج جملے کا, یعنی اس کے باپ کی شرمگاہ کا ذکر کر کے اس کو عار دلایا, اس کو
مطلب اس کو جواب دیا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ ابی ابن کعب اتنے جلیل و قدر صحابی اور یہ کیسی لینگویج استعمال کر رہے. تو اصحاب نے کہا کہ ابی ہم نے آپ کو اس طرح کلام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو اب ابی ابن کعب کیا کہتے ہیں, میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, یہ پوری طویل حدیث تھے. ابی ابن کعب کہتے ہیں قال ابی, حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کننا نؤمر, ہمیں رسول اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے. اور کیا حکم دیا؟ اذا الرجل تعزى بعزى الجاہلیہ, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی جہالت کے نسب پر فخر کر رہا ہے, فَأَعِدُّهُ بِحَنِي أَبِيهِ, تو تم اس کے, ابھی میں جو اپنا ترجمہ بتا رہا ہوں بعد میں میں اصل ترجمہ کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا, کہ تم اس کے باپ کی شرمگاہ کا نام لے کر اسے آر دلاؤ. وَلَا تَقُولُوا, اور اس میں کنایہ اختیار مت کرو. یہ لفظ تو لفظ ترجمہ ہو گیا. کیا مطلب؟ اب آئیے جو اس کے حدیث کے عربی گرامر کے اعتبار سے صرف نحو کے حساب سے جو ترجمہ بنتا ہے فَأَعِدُّهُ بِحَنِي أَبِيهِ, آقا نے کہا کہ جو اپنے جہالت کے نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل اپنے دانتوں سے چبا. کیا کر؟ جملے سن لیا آپ نے, دوبارہ نہیں دہراؤں گا. اتنے سخت جملے شاید ہی رسول اللہ نے کبھی کسی حدیث میں وہ بیان کیے, مجھے نہیں ملے اتنے سخت. اس طرح سے آر دلائی گئی ہے. تو زمانے جہالت کا کتنا ہی بڑا حسب و نسب ہو, اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا. فخر صرف مومن ہونے پر کیا جا سکتا ہے. میں نے 2 حوالے دے دیے. یہ مستد احمد کے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر اس کی ہے 21236. امام احمد نے 21236 کے تحت لایا. امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں لایا, حدیث نمبر 963. امام ابن ابی شیبہ نے المصنف حدیث نمبر 38337. اسی حدیث کو امام نسائی نے لکھا عمل الیوم واللیلہ حدیث نمبر 976. ابن حبان اپنی الصحیح میں لائے ہیں حدیث نمبر 3153. امام طحاوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر لایا حدیث نمبر 3214. امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں حدیث نمبر 532. امام ابو نعیم نے لکھا معرفت الصحابہ حدیث نمبر 756. امام بغوی نے شرح السنہ حدیث نمبر 3541. حضرت امام مزی نے تہذیب الکمال جلد نمبر 19 حدیث صفحہ نمبر 329. اور یہ آخری سیشن اس پر پھر اختتام کریں گے کہ سید یقیناً قابل تعظیم ہے, لیکن سید کے لیے عاجزی بھی ضروری ہے. ایک حدیث تو آپ سن لیے کہ اگر اس نے دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلند و بالا بتایا تو آقا فرماتے ہو جہنم میں داخل کیا جائے. اس وقت تک جہنم میں نہیں نکلیں گا یہ جس کو ذلیل کیا, جن جملوں میں جن باتوں کی بنیاد پہ ذلیل کیا وہ ثابت نہ کر دے. لیکن عاجزی بھی بہت بڑا ایک کیا کہنا چاہیے کہ خوبی ہے یہ, اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتا. تھوڑا سا علم آ جائے تو آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے, تھوڑا سا مال و دولت آ جائے گھمنڈ آ جاتا ہے. اور آج کل اس زمانے میں سید ہونے پر بھی بہت گھمنڈ ہوتا ہے. تو میں نے پھر عرض کیا کہ سید ہونا قابل فقر نہیں, قابل گھمنڈ نہیں, بلکہ کیا ہے, قابل شکر ہے. میں 2-3 حدیثیں سنا دیتا ہوں یہاں پہ کہ آپ دیکھیں کہ جو سادات تھے جن سے یہ نسب چلا, جو اصل سادات ہے, جو خاندان نبوت کے اصل افراد ہے جن سے تمام سادات کا سلسلہ چلا, وہ لوگوں میں عاجزی کیا تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام, میں نے یہ حدیث پڑھی تھی, خدا کی قسم بہت دیر تک آنکھوں میں میرے آنسو تھے کہ یہ انبیاء کی زندگی تھی, ہم کس کھانے میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ عرض کیا مالک کائنات, میری قوم بنی اسرائیل اکثر نافرمانی کرتی ہے, ایک ایک بات کے لیے میں بہت سمجھاتا ہوں تب بنی اسرائیل مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا کرو کہ کل ایک ایسے گناہگار کو لے آؤ کوہ طور پر جو تمہارے نزدیک سب سے بڑا گناہگار ہے. تمہارے نزدیک تم اپنی قوم میں سب سے بڑا گناہگار تلاش کرو, اسے لے آؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گناہگار کون ہے. تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا, عرض کیا مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل اس حال میں حاضر ہوں گا کوہ طور پر کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گناہگار ہوں گا. راوی کہتے ہیں کہ دوسرے دن کوہ طور پر حضرت موسیٰ تنہا پہنچے, کسی گناہگار کو نہیں لے گئے. رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ وعدہ بھول گئے, گناہگار کو نہیں لایا؟ عرض کیا مولا میں وعدہ نہیں بھولا, بے شک میں نے بنی اسرائیل پہ نگاہ ڈالی, پوری قوم میں مجھ سے بڑا کوئی گناہگار مجھے نظر ہی نہیں.
رب نے فرمایا موسیٰ یہی تیری عاجزی ہم دیکھنا چاہتے تھے، یہی عاجزی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے تجھے یہ شرف دیا کہ ہم تجھ سے کلام کرتے ہیں۔ بندہ جتنا عاجزی کرتا ہے، جتنا جھکتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند فرماتا ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اس پر کسی کو بھی اس مجمع میں ذرہ برابر بھی شک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل پوری کائنات میں بعد خدا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ مگر آئیے رسول اللہ کی عاجزی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کتاب بھی کون سی ہے؟ صحیح بخاری، کتاب الاحادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3412، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقولن احدکم انی خیر من یونس ابن متى، آقا نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی مجھے یونس ابن متى سے افضل قرار نہ دے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یونس کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، نبی ہے۔ آقا اپنی قوم سے، اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مجھے یونس ابن متى سے افضل قرار نہ دے۔ کیا مطلب؟ یہ عاجزی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف حضرت یونس ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ مگر یہ درس عاجزی کے لیے کہ میں اتنا بلند ہو کر جب میں اپنے آپ کو افضل نہیں مانتا تو میری اولادوں کو کتنی عاجزی کرنی چاہیے، یہ درس دینا مقصود ہے آقا کو۔ تم میں سے کوئی مجھے یونس ابن متى سے افضل قرار نہ دی۔ بخاری کے علاوہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 6159۔ امام ترمذی بھی لائے ہیں اس کو، جامع ترمذی حدیث نمبر 183۔ امام نسائی نے بھی لکھا سنن الکبریٰ حدیث نمبر 11102۔ امام احمد ابن حنبل لائے اپنی مسند میں حدیث نمبر 4197۔ امام ابن ابی شیبہ نے لکھا اس کو المصنف حدیث نمبر 32523۔ امام ابو یعلا نے لکھا حدیث نمبر 5768۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لایا حدیث نمبر 6347۔ اور ایک اور عاجزی دیکھیے رسول اللہ کی، یہ تمام کائنات میں جو سب سے افضل ہے، یہ ان کی عاجزی کا حال ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، کتاب الادب، اور حدیث نمبر ہے 4806۔ کتاب الادب امام ابو داؤد کی سنن اور اس کی حدیث نمبر 4806۔ ان مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، قال ابی، کہتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں، انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرے والد بنی عامر، قبیلہ تھا ایک بنو عامر، اس قبیلے کے وفد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی یہ ایمان لانے کے لیے آئے تھے، تو اس قبیلے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ فقلنا، تو قبیلے کے لوگوں نے کہا، انت سیدنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے سید ہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ ہمارے کون ہیں؟ سید ہے، سردار ہے۔ فقال السید اللہ، آقا نے فرمایا کہ سید تو اللہ ہے۔ سید کون ہے؟ اللہ ہے۔ قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا، کہتے ہیں کہ پھر وہ اصحاب نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سب میں بڑھ کر افضل اور عظمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سید، مجھے سید نہ کہو، گویا کہہ رہے کہ سید کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو صحابہ نے یعنی تعویل پیش کی، عذر پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہماری مراد یہ ہے کہ آپ ہم سب میں افضل ہے، عظمت والے ہیں، فضل والے ہیں۔ فقال قولوا بقولکم او بعض قولکم، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو یا اسی کی طرح کی بات کہہ سکتے ہو۔ ولا یستجرنکم الشیطان، مگر فرمایا کہ کہیں دیکھو احتیاط کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اپنا مزدور نہ بنا لے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کوئی کسی کی تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ گویا شیطان نے تمہیں کیا کیا؟ اپنا مزدور بنا لیا، کہ تم سے مزدوری کروا رہا ہے، چمچہ گیری کروا رہا ہے۔ تو مطلب کسی کی زیادہ بے جا تعریف، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ شیطان کے آپ مزدور بن گئے، کہ شیطان چاپلوسی کروا رہا ہے۔ اسی کو ان بھکتی بولتے ہیں آج کل۔ تو کسی کی تعریف بھی کرنا ہے تو ایک حد تک۔ تو یہاں رسول اللہ نے عاجزی کے طور پر کہا کہ سید اللہ ہے، مجھے سید نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ ہم میں افضل ہے، عظمت والے۔ حضور نے کہا یہ کہہ لو، مگر احتیاط کرو کہ تعریف میں کسی کے اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اپنا مزدور بنا لے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے لایا ہے
اپنی مستند میں حدیث نمبر 16307 امام بخاری الادب المفرد میں لائے ہیں، حدیث نمبر 211 امام نسائی السنن الکبری حدیث نمبر 1003، امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد 5 صفحہ 318۔ اور یہ تو رسول اللہ کی عاجزی تھی، خود مولا کائنات جو تمام سادات کے جد اعلیٰ ہے، ان کی عاجزی کے تو اتنے واقعات ہیں کہ گھنٹوں چاہیے اس کے لیے۔ انشاءاللہ ذکر علی آئیں گا تو میں کچھ عرض کروں گا، صرف ایک عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ خلیفہ ہوئے اور کوفہ کو آپ نے دارالخلفاء بنایا، کوفہ تشریف لائے، تو جب پہلا دن تھا خلافت کے بعد کوفہ میں، تو ایک بڑی بہترین اچھی سی لکڑی کی کرسی لائی گئی مسجد میں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیں۔ مولا علی کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے زمین پر بیٹھ گئے۔ تو اصحاب نے عرض کیا کہ اے علی، یہ کرسی آپ کے لیے امیر المومنین، آپ کرسی پہ بیٹھے، آپ تو زمین پر بیٹھ گئے۔ تو مولا علی نے کیا جواب دیا، کتنا پیارا جواب ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا کہ مجھے زمین پر ہی بیٹھنے دو، کہ جو زمین پر بیٹھتا ہے، جو یہاں نیچے بیٹھتا ہے، وہ کبھی گرا نہیں کرتا۔ جو نیچے بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا کون ہے ہمیشہ؟ جو بلند بیٹھتا ہے۔ یہ عاجزی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انتقال کے وقت حضرت سید عبد الواحد بلگرامی، خود سادات زیدی سادات میں پہلے فرد جو ہندوستان آئے، انہی سے سیدی سلسلہ چلا، مہاجرہ کی شاخ انہی سے ہے، اور دیگر سادات کی بھی شاخ انہی سے ہے۔ عبد الواحد بلگرامی، ان کی بڑی مشہور بارگاہ رسول میں مقبول کتاب ہے سبع سنابل شریف، صفحہ نمبر 88۔ مولا علی وصال کا قریب آیا، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور وصیت کی، آخری وصیت ہے مولا علی کی شہزادوں کو۔ اور وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا کہ میرے بچوں سنو، اے میرے بیٹوں سنو، الجنت للمطیع وان کان عبدا حبشیا، کہا جنت فرما برداروں کے لیے ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ اگرچہ وہ کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ کوئی حبشی غلام ہے لیکن فرما بردار ہے تو کہاں جائیں گا؟ جنت میں جائے گا۔ والنار للعاصی وان کان سیدا قریشیا، اور جہنم نافرمانوں کے لیے اگرچہ وہ سید قریشی کیوں نہ ہو۔ تو نسب پر کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا، شکر کرنا لیکن گھمنڈ نہیں کرنا، کہ جنت فرما برداروں کے لیے اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو، کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور جہنم نافرمانوں کے لیے اگرچہ وہ نافرمان خاص سید قریشی کیوں نہ ہو۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درات، یہ بھی سید ہے، سارے حوالے اب میں یہاں سیدوں کے دے رہا ہوں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو درات خود سید ہے، ان کی کتاب ہے یہاں میرے پاس جوامع الکلم، یہ دیکھ لیجئے اس کی شکل، یہ بندہ نواز گیسو دراز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو ان کے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہیں اس کے اندر، کہتے صاحبزادے سید ہونے پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حدیث اور روایت پڑھی تو میں پورا دن اس حدیث کے پڑھنے کے بعد روتا رہا اور سوچتا رہا کہ جب ہمارے بزرگوں کا، ہمارے جد اعلیٰ کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ پھر روایت بیان کرتے کہ صاحبزادے روایت یہ ہے، حضرت امام حسن بصری فرماتے کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے کعبۃ اللہ میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، میں نے چاہا کہ رات کی تنہائی میں جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ جب کعبے کے قریب آیا میں تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی شخص رو رہا ہے، اور رو کے جو دعا کر رہا تھا وہ بڑی عجیب و غریب دعا تھی۔ وہ دعا یہ کر رہی تھی کہ اے پروردگار، اگر تو نے بخش دیا تو تیرا فضل و کرم ہوگا، اگر تو گرفت کرے تو تیرا انصاف ہے۔ اے اللہ، میں گناہ گار خطا کار ہوں، مجھے بخش دے، اپنے حبیب اپنے نبی کے صدقے میں بخش دے۔ اس طرح کی عاجزانہ دعائیں کر رہے تھے۔ اے پروردگار عالم، میرے اعمال اس لائق نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اس طرح کے جملے کہہ رہا اور دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے مجھے حیرانی ہوئی کہ کون شخص ہے جو بڑے عجیب و غریب انداز میں رو رہا ہے، اور اوپر سے کعبے کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو متولی کعبہ، کعبے کے متولی نے کیسے اجازت دی کہ کعبے کی چھت پر چلا جائے؟ یہ عجیب و غریب شخص ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے رونے کو دیکھ کر حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے بھی رونا آ گیا، حالانکہ میں اس شخص کو جانتا نہیں تھا، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ وہ شخص کعبے کی چھت سے اترے تو میں دیکھوں کہ یہ کون ہے جو اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے، بار بار اپنے گناہوں کا ذکر کرتا ہے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد وہ شخص کعبے کی چھت سے جب نیچے آیا اور میری نظر اس کی چہرے پہ پڑی تو میں چیخ پڑا، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟
امام حسین شہید کربلا جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرما دیا، اس کے بعد اور امام حسن بصری نے جیسی سنا قدموں میں گر گئے، لپٹ گئے قدموں سے، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں شہزاد رسول، یہ آپ ہیں جو اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہیں، آپ سے بھلا کیا گناہ ہو سکتا ہے، آپ تو جنتیوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو کہا کہ حسن بصری یہ بشارتیں مجھے فریب میں نہیں لاتی، میں اس سے فریب نہیں کھاتا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میری والدہ جو مجھ سے زیادہ پرہیزگار تھی، آقا نے میری والدہ سے کہا فاطمہ عمل کر، قیامت میں اگر اللہ گرفت فرما لے تو محمد بھی تیرے کوئی کام نہ آ سکے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حالانکہ حدیث منسوخ ہے لیکن یہ بطور تنبیہ انہوں نے استعمال کی، اور یہ سرکار نے درس امت کو درس دینے کے لیے سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا، ورنہ عقیدہ تو ہمارا الحمدللہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چادر عطر کا ایک دھاگا بھی پوری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ جب میری والدہ سے، امام حسین کہتے جب میری والدہ سے آقا نے کہا تو میں کس شمار میں ہوں۔ امام حسن بصری روتے رہے اور کہا کہ جب شہزادوں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے، محدثین نقل کرتے جیسے کہ امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لاتے ہیں، جلد نمبر 7 صفحہ 214 پر، امام ابن نعیم نے حوالے میں بعد میں دیتا ہوں، بہت سارے محدثین نے لکھا کہ جب نماز کا وقت آتا، وضو کرتے تو آپ کا بدن لرزہ براندام ہوتا، کانپنے لگتا آپ کا بدن پہ تھرتھری آ جاتی امام زین العابدین کے، چہرہ زرد اور پیلا پڑ جاتا تھا آپ کا، یہاں تک کہ آپ کے بدن کی ہڈیاں تک کانپتی، گوشت کانپنے لگتا۔ لوگ جب یہ کیفیت دیکھتے تو حیران ہوتے، کہتے شہزاد رسول یہ کیا بات ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور آپ وضو کے لیے جب آتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو آپ کا بدن کانپنے لگتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جانتے ہو کس کی بارگاہ میں حاضری ہے؟ یہ خوف الہی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اثرات میرے بدن پر طاری ہوتے ہیں۔ اس کو امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا، امام ابن نعیم نے حلیت الاولیاء میں لایا، امام غزالی نے حیاء العلوم میں اس کو بیان کیا، اسی واقعے کو امام ابن حجر المکی نے السوائق المورقہ میں، اور عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت کے اندر اس کو نقل کیا، یہاں تک کہ امام زین العابدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی صاحب، اڑوسی پڑوسی جمع ہو گئے، پانی لا کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے آگ بجھانے کی کوشش ہوتی تھی آگ اور بھڑکتی تھی۔ آپ نماز میں مشغول ہے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اے زین العابدین نماز ختم کیجیے، آگ آگ۔ آپ لوگوں کی آوازوں سے بے نیاز ہو کر عبادت پہ مشغول ہے، یہاں تک کہ آپ نے پوری عبادت مکمل اطمینان کے ساتھ ختم کی، اور جب آپ نے سلام پھیرا دیکھا تو چاروں طرف آگ تھی، بڑے مشکل سے آپ کو اس آگ سے باہر نکالا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ زین العابدین آپ کا بڑا عجیب عالم ہے، کیا آپ کو آگ نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا آپ کو ہمارا شور سنائی نہیں دے رہا تھا؟ ہم آوازیں لگا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے آگ آگ، لیکن آپ کا یہ حال تھا کہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری نگاہوں کے سامنے جہنم کی آگ تھی، میں اسے سرد کرنے میں لگا ہوا تھا۔ جس کے سامنے، جس کے نگاہوں کے جہنم کی آگ ہو، جسے جہنم کی آگ کی فکر ہو، وہ اس آگ کی کیا فکر کرے۔ یہ امام زین العابدین کا حال تھا۔ اس کو امام ذہبی لائے ہیں سیار الاعلام النبالہ جلد نمبر 1 صفحہ 2769، امام جامی نے لکھا اس کو شواہد النبوت صفحہ نمبر 311، یہاں تک کہ امام زین العابدین حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب اولیاء رجال الحدیث صفحہ 164 پہ اس واقعے کو لکھا۔ جب آپ حج کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو سارے ساتھیوں نے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ تلبیہ سمجھتا ہے آپ لوگوں کو؟ جو حج وغیرہ کیے ہوں گے ان کو معلوم ہے۔ تلبیہ یہ کہ جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھا جاتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھی جاتی ہے، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ آپ نے نہیں پڑھی امام زین العابدین نے۔ راوی کہتے ہیں کہ سب تلبیہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن امام زین العابدین تلبیہ نہیں پڑھ رہے تھے، لبیک اللہ میں حاضر ہوں نہیں کہہ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ امام آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر اور اندیشہ ہے کہ میں ادھر تلبیہ پڑھوں اور کہیں غیب سے آواز نہ آئے کہ تیرا حاضر ہونا ہمیں قبول نہیں۔
یہ خوف الہی ہے امام زین العابدین کا. اس ڈر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ فرمایا اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں آپ زمین پر تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے اور آپ کانپ رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے، یہ اہل بیت کا خوف الہی ہے. ان سے بڑھ کر کون سید ہو سکتا ہے؟ کس بات پر پھر گھمنڈ کیا جائے کہ جب یہ حقیقی سید ہونے کے بعد ان کی عاجزی اور انکساری کے یہ عالم تھے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر ہمیشہ بوریے پہ بیٹھتے تھے. کبھی آپ گدے پہ نہیں بیٹھتے، کبھی قالین پہ نہیں بیٹھتے، ہمیشہ بوریا استعمال کرتے تھے بیٹھنے کے لیے. حج کے لیے جب پہنچے آپ کعبۃ اللہ پہ جیسی نظر پڑی چیخ مارے اور گر کر بے ہوش ہو گئے. آپ کے ساتھ کچھ غلام تھے، پانی کے چھینٹے وغیرہ چہرے پہ مارے، ہوش میں آئے آپ. خوف الہی کا یہ عالم تھا تو آپ رونے لگے. اور راوی حدیث کہتا ہے کہ اس طرح رونے اور آہو فضا کا عالم تھا کہ آپ مچھلی کی طرح فرش کعبۃ اللہ پہ حرم میں تڑپ رہے تھے. تو لوگ جمع ہو گئے اور آپ پہ رحم کھانے لگے کہ یہ ایک دوسرے سے کہتے دیکھو یہ امام باقر ہے، زین العابدین کا بیٹا امام باقر ہے، کیا ہو گیا انہیں، کیوں تڑپ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. ایک دوسرے سے آپ گفتگو کرنے لگے. تو ساتھ میں غلام تھا جس کا نام تھا افلاح، اس سے رہا نہیں گیا تو وہ جھکا اور جھکنے کے بعد امام باقر کے کان میں کہتا ہے کہ امام باقر لوگ آپ پہ رحم کر رہے ہیں، للہ اس حالت سے باہر آئیے، اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، اپنے آپ پر اختیار پائیے کہ لوگ آپ پہ رحم کر رہے ہیں. تو اس عالم میں آپ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کے رحم کرنے سے مجھے کیا فائدہ، کامیابی تو تب ہے کہ میری اس حالت پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور اس رحم کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق امام باقر کے صاحبزادے، حضرت داؤد طائی بہت بڑے ولی ہیں اپنے زمانے کے، صوفی بزرگ ہیں. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت داؤد طائی نے عرض کیا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیے مجھے. تو امام جعفر صادق خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. حضرت امام داؤد طائی نے دوبارہ کہا کہ حضور آپ آل رسول ہے، خاندان رسول ہے، رسول اللہ کی شہزادوں میں سے آپ جو ہے مجھے نصیحت فرمائیے. حضرت امام جعفر صادق کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا کہ داؤد طائی تم مجھے نصیحت کے لیے کہتے ہو؟ قسم خدا کی میں تو اپنے نفس کو نصیحت کر نہیں پا رہا ہوں. مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن نانا رسول اللہ سامنا ہو گیا اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھ لیا کہ تو لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، تو نے خود میری باتوں پر کتنا عمل کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ ان باتوں کا میرے پاس جواب نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی بڑے قیمتی جملے ہیں، حوالہ بھی سن لے. اس کو داتا گن بخش لاہوری نے لکھا ہے اس واقعے کو جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ کشف المحجوب ہے حضرت داتا گن بخش لاہوری کی. یہ داتا گن بخش لاہوری بھی خود سید ہے لکھنے والے. داتا گن بخش لاہوری کشف المحجوب صفحہ 194 اور حضرت شیخ فرید الدین عطار نے بھی اس کو تذکرۃ الاولیاء صفحہ 8 پر لکھا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ داؤد یاد رکھو نجات کا مدار اعمال پر ہے، نسب پر نہیں، خاندان پر نہیں، بلکہ نجات کا مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. یہ عاجزی تھی ان کی. حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ ان کے جملے سن کر میں حیران ہو گیا اور میں نے اپنے آپ سے کہنا شروع کیا کہ جب اہل بیت کے خوف کا یہ عالم ہے تو داؤد طائی تیرا اپنا کیا حال ہوگا، پھر تو کس شمار کے اندر ہے. اور یہاں تک کہ یہی حضرت داتا گن بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسی کشف المحجوب صفحہ 194 فرماتے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے اپنے تمام غلاموں کو جمع کیا، خاندان کے تمام افراد کو جمع کر لیا اور فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں سب کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام ہم نہیں جانتے، بتائیے کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ کہا میں آج تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، اور وعدہ یہ ہے کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ جس کی بھی مغفرت فرما دے وعدہ کرے کہ وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہاں جنت کی ٹکٹ بٹ رہے جیسے جنت ان کے گھر کی ہے، ہم سے مرید ہو جاؤ جنت تو کنفرم ہے. اور یہاں امام جعفر صادق کا یہ حال ہے بھائی صاحب. یہ غلاموں سے خادموں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ وعدہ کرو کہ جس کی بھی شفاعت، جس کی بھی مغفرت ہو جائیں گی وہ دوسروں کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا. تو غلام رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ امام آپ کیسے کہہ رہے؟ قسم خدا کی ہمیں آپ کی شفاعت درکار ہے، آپ ہماری شفاعت کیجئے گا. آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے عیبوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ بروز قیامت نانا رسول اللہ کو میں خود کیا منہ دکھاؤں گا.
یہ امام جعفر صادق کی عاجزی تھی. اور ایک آخری دو باتیں عرض کرتا ہوں، اسی پہ اختتام کریں گے، بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں میں. کہ اکثر ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھیا سید بڑے جلالی ہوتے ہیں. اصل میں یہ چمچوں نے بول بول کے سیدوں کا دماغ خراب کر دیا. سید جلالی نہیں ہوتے، سید سراپا جمالی ہوتے ہیں. سید سے زیادہ، حقیقی سیدوں سے زیادہ کوئی رحم دل ہوتا ہی نہیں بھائی. امام حسین کے ساتھ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، پوری کربلا دیکھیے، سارے رفقا شہید ہو گئے، اہل بیت شہید ہو گئے، آخر میں تب بھی کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے چند گھٹ پانی دے دو تب بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہانے سے تمہاری شفاعت کروا دوں گا. اس سے بڑھ کر اور کیا رحم ہوگا. پوری کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، امام حسین نے کہیں کسی کے لیے دعائے ہلاکت نہیں کی ہے. صبر کیا، صبر و تحمل کیا. لیکن ہمارے ایک بڑا چلتا، نہیں سید بڑے جلالی ہو، سید صاحب کو کچھ نہیں بولنا، سید بڑا، سید کا جلال، سید کا جلال. اور یہ بول بول کے اچھے خاصے بیچارے سیدھے سادے سید کا بھی دماغ خراب کر دیا. تو سید جلالی نہیں ہوتے، بلکہ سید کیا ہوتے ہیں؟ جمالی ہوتے ہیں. اور اس کی میں دلیل دے دوں، امام زین العابدین کا کربلا سے واپسی کے بعد مدینے سے آپ دور، باہر جو ہے آبادی سے دور ایک کٹیا بنا کے رہ رہے ہیں. دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. اب ظاہر اتنا بڑا ثانیہ سامنے ہوا ہے، پورا خاندان جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. تو آپ دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ کا دل، اور آپ نے مدینے کو ترک فرما دیا. مدینے کے باہر ویرانے میں ایک کٹیا بنائی. اسی زمانے میں یزید کا ایک خاص سپاہی تھا. یزید کسی بات سے ناراض ہو گیا اور سپاہی کے قتل کا حکم دے دیا. سپاہی بڑا گھبرایا کہ اس قتل سے کیسے بچوں. تو کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ایک ہی صورت ہے بچنے کی، تو جہاں جائیں گا یزید کے سپاہی تجھے تلاش کر کے گرفتار کریں گے اور تجھے سزائے موت دی جائے گی. بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تو مدینہ چلا جا اور کسی طرح امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہو جا. یزید یہ جرأت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ امام حسین کے قتل کے بعد ویسے ہی بہت شرمندہ ہے. یہ چنانچہ رات میں یزید کا جو خاص سپاہی تھا یہ فرار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہوا، رات بھر سفر کرتا رہا. دن میں چھپتا تھا، رات میں سفر کرتا رہا. چند دن کا سفر کرنے کے بعد یہ مدینے میں اس مقام پہ پہنچا جہاں امام زین العابدین کا مکان اور گھر تھا. اور رات کے وقت یہ وہاں داخل ہوا. امام زین العابدین نے دیکھا ہے مسافر لگتا ہے، گھوڑ سوار آ رہا ہے. تو آپ کی عادت تھی کہ جو بھی مدینے میں مسافر وغیرہ آتا، تو چونکہ مدینے کے باہر مکان تھا تو یہ مکان پہلے پڑتا، تو آپ اس کی کچھ خاطر تواضع کرتے، کھانا وغیرہ کھلاتے، پانی وانی کے لیے پوچھتے. تو جب وہ آیا تو آپ نے اس کو بھی ساتھ یہی سلوک کیا. تو اس نے کہا کہ زین العابدین، میں ایک مسافر ہوں اور کچھ دن مجھے قیام کے لیے کچھ آسرا چاہیے. کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں کچھ دن قیام کروں؟ آپ نے فرمایا کہ شوق سے جتنے روز چاہو میرے گھر قیام کر سکتے ہو. آپ نے اس سے نہ کام پوچھا، نہ نام پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا. مطلب ایک اجنبی کو آپ نے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا. بہرحال اس کو کھانا وغیرہ کھلایا، پانی وانی پوچھا. اس کے جانوروں کو بھی جو ہے استبل میں، غلاموں سے کہا اس کو جانور کو استبل میں رکھو، اس کے جانور کو بھی چارہ پانی وغیرہ دے دو، دانا پانی دے دو. وہ 2-3 دن 4 دن کے قریب وہ رہا امام زین العابدین کے گھر میں اور مست کھاتا پیتا رہا. اور امام زین العابدین اس کی خاطر تواضع کرتے رہے. ادھر 4 دن کے بعد ادھر یہ ہوا کہ یزید کا غصہ ختم ہوا اور یزید نے ایک فرمان جاری کیا کہ جاؤ کوئی اس شخص کو، کوئی سپاہی سے ملاقات ہے، اس سے کہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. وہ جہاں بھی چھپا ہوا ہے روپوش ہے، وہ لوٹ آئے. تو کسی طرح یہ خبر اس سپاہی تک پہنچی. اس کے جو ہوں گے ہوا خواہ یا اس کے جو عزیز اقارب، انہوں نے تک خبر پہنچائی. ان کو معلوم تھا کہ امام زین العابدین کیا یہ روپوش ہے. تو کہا کہ اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم چاہو تو شام لوٹ سکتے ہو، یزید نے تمہیں معاف کر دیا اور معافی کا اعلان کر دیا. جب اس کو خوشخبری ملی تو یہ خوش ہو گیا. بہرحال امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور اب اجازت دیجئے، 4 روز سے آپ کے میرا قیام تھا اور میں نے آپ کے کھانے سے بڑے لطف اندوزی حاصل کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو مجھے اجازت دیجئے. تو امام زین العابدین نے رخصت ہوتے وقت 10,000 درہم اس کو نذر کیے اور ساتھ میں گھوڑا دیا. کہا کہ یہ گھوڑا بھی رکھو کہ تیرا گھوڑا جو ہے سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہے، یہ تازہ دم گھوڑا میری طرف سے بطور تحفہ لے جاؤ. اس نے جب وہ رقم اور گھوڑا دیکھا تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا زین العابدین شاید آپ مجھے پہچان نہیں پائے، قسم خدا کی اگر آپ مجھے جان لیتے تو یہ سلوک آپ میرے ساتھ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ جب تو پہلے دن آیا اور میری تیرے چہرے پہ نظر پڑی، قسم خدا کی پہلے روز ہی میں تجھے پہچان گیا تھا. کہا آپ میرے بارے میں کیا جانتے؟ کہا تو ہی ہے کہ کربلا میں تو نے میرے فلاں فلاں رفقا کو شہید کیا.
میرے اہل بیت میں تو نے فلاں فلاں کو قتل کیا تھا، تو کربلا میں ہمارے اہل بیت کا قاتل ہے۔ کہا کہ زین العابدین، مجھے اور حیرانی ہے کہ آپ مجھے پہچان گئے تھے اور اس کے بعد بھی باوجود اس کے کہ آپ مجھ سے انتقام لیتے، میں آپ کے گھر مہمان تھا، آپ چاہتے تو کسی بھی طرح مجھے ہلاک اور قتل کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ بدلہ لیتے، آپ نے میری خاطر تواضع کی، میری مہمان نوازی کی، مجھے بڑی حیرانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا شخص سن، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہم اہل بیت کا کردار ہے۔ بتائیے کہاں جلالی ہوتے سید، یہ سراپا جمال ہی جمال ہے بھائی یہ، لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب باتیں چھڑ گئی ہے۔ اور یہ واقعہ پڑھو گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سید سے زیادہ کوئی نرم مزاج اور معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا، گرمی کے دن تھے، فرمایا کہ کوئی کنیز ہماری چھت پر نہ جائے، کیونکہ آپ کی کنیزیں بھی بڑی حسین و جمیل ہوا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گرمی سے پریشان ہو کہ چھت پر جاؤ اور اڑوس پڑوس کے کوئی مرد غیر مرد جو اپنی چھتوں پہ ہوتے ان کی نظر تمہارے چہرے پر پڑے اور وہ بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو کنیزوں کو تاکید کی امام جعفر صادق نے کہ کوئی چھت پر نہ جائے، گرمی کو برداشت کر لے لیکن چھت پہ نہ جایا کرو۔ تو کنیز اس پر عمل کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام جعفر صادق باہر تشریف لے گئے کسی کام سے، تو آپ کے گھر میں آپ کے ایک صاحبزادے ایک بیوی سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ بچہ بھی شیر خوار تھے، پیدا ہوئے صرف تقریباً اس بچے کو 1.5 یا 2 مہینے ہوئے تھے۔ شدید گرمی تھی، بچہ گرمی کی وجہ سے رو رہا تھا، تو والدہ جو تھی بچے کی، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی اہلیہ، اس نے کنیز سے کہا کہ دیکھ بچہ مان نہیں رہا ہے، میں نے دودھ بھی پلایا تب بھی یہ رونا اس کا بند نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرمی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی طرح اس کا دل بہلا۔ تو کنیز نے گود میں لیا، بچے کو بہلانے لگی، لیکن بچہ ہے کہ رونا بند ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو کنیز نے دیکھا کہ گرمی سے پریشان ہے تو بہتر ہے کہ کیوں نہ میں چھت پر جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ امام نے منع کیا ہے، پھر دوسرا خیال آیا کہ اس وقت تو گھر پہ ہے ہی نہیں امام، تو امام کو کیا خبر ہوں گی کہ میں چھت پر لے گئی، تو اتنی دیر کے لیے میں چھت پہ چلے جاتی ہوں کہ جتنی دیر میں تھوڑی دیر میں بچہ خاموش ہو جائے گا تو میں چھت سے اتر جاؤں گی اور امام کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس خیال سے وہ بچے کو لے کر چھت پر جاتی ہے۔ چھت پر گئی، اچھی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ہوائیں اچھی چل رہی تھی، بچہ تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گیا۔ جب بچہ بہل گیا، خاموش ہو گیا، کنیز کو اطمینان ہو گیا، تو کنیز بچے کو لے کے اترنے لگی۔ اتفاق کی بات کہ کنیز کا اترنا اور امام جعفر صادق کا گھر میں داخل ہو، بس امام کی کنیز پر نظر پڑی اور کنیز کی امام پر نظر پڑی، بس کنیز پر ایسا خوف طاری ہوا کہ امام نے اب دیکھ لیا ہے، مجھے ڈانٹیں گے، تنبیہ کریں گے، مجھے سخت سست کہیں گے، بس گھبراہٹ کا یہ عالم کنیز پہ طاری ہوا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے کنیز کا پیر پھسلا، گود سے بچہ گرا، بچہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا آتا ہے اور زمین پر جب آیا تو بچے کا انتقال ہو۔ آپ تصور کیجئے شیرخوار بچے کا کسی کا انتقال ہو جائے، غصے کا کیا عالم ہوگا بھائی۔ بس کنیز نے جیسے دیکھا دوڑتے ہوئے سیڑھی سے اتری، بچے کو اٹھایا، بچی کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ بچے نے ایک چیخ ماری، شیرخوار بچہ 1.5 مہینے کی بچہ تھا، چند دن ہوئے تھے ولادت کو۔ کنیز نے جان لیا کہ اتنی اونچی چھت سے گرا ہے تو بچہ بچا نہیں، انتقال ہو گیا۔ اب کانپنے لگی کہ یقیناً اس کے قصاص میں امام مجھے بھی قتل کریں گے۔ امام نے ایک بچے کو دیکھا اور کہا بچہ لا میرے حوالے کر۔ دیکھا امام نے ہلایا ڈلایا، دیکھا تو بچے کی روح پرواز کر چکی تھی، جان لیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ کنیز کی طرف دیکھا، کنیز خوف کے مارے کانپ رہی تھی، تو فوراً امام کہتے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو آزاد ہے۔ کنیز حیران ہو گئی، قدموں سے لپٹ گئی، کہا آقا میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، میں تو سمجھ رہی تھی آپ مجھے سزا دیں گے، لیکن یہ کیا کہ بچی کی انتقال پر آپ نے یہ انعام دیا کہ مجھے آزاد کر دیا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تجھے کچھ ڈانٹوں، تنبیہ کروں، لیکن جب تجھے کانپتا ہوا دیکھا، خوف زدہ دیکھا، تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے اتنا غصہ کیوں ظاہر کیا کہ ایک کنیز تیرے خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا، تو کیا اپنا خوف مجھ سے زیادہ طاری رکھوانا چاہتا ہے؟ یہ سوال نہ ہو جائے اس لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا کہ با خدا تیرے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا۔